علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحیت چین اور میں ہوں عائشہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اور امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور دو چھٹیاں جی بالکل ہونے کے بعد، یعنی کہ انجوائے کرنے کے بعد ہر بندہ کہے گا عائشہ ویسے آپ لوگ تو چھٹیوں پر ہیں، مجھے پتا ہے گھر ہی گھر ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے غنیمت ہوتی ہے اور ہم 5 دن بعد انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار چھٹی مل جائے اور انتظار جو ہے مکمل ہو جاتا ہے اور پھر جب گزر جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آج جب میں آئی تو میں یہی کہہ رہی تھی حمزہ کو، اپنے بیوٹی ایکسپرٹ کو، یار چھٹی گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم واپس بھی آ گئے تو جب دن یہ گزرتے ہیں یہ 2 دن تو پتہ نہیں چلتا، سارے پینڈنگ کام جب ہم لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں تو کام بس کام ہی ہوتے رہتے ہیں یا پھر لمبی نیند۔ اس بار میں نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا میرے ساتھ، ویسے تو ہمیشہ جو ہے میں جلدی صبح اٹھ جاتی ہوں چاہے چھٹی بھی ہو، لیکن اس دفعہ میں نے بچوں کا ساتھ دیا کیونکہ بچے لیٹ سوتے ہیں تو میں نے کہا چلو بھائی آج مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ مووی دیکھی بچوں نے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے تو ان کا ساتھ دیا، کچھ کہانیاں اسٹوریاں سنائی، زینو کو بڑا شوق ہے اسٹوریاں سننے کا، تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا اور پھر ہم جناب بالکل دیر سے اٹھے اور بڑا اچھا لگا۔ یار ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ہٹ کے ٹائم بھی کچھ گزارنا چاہیے، یعنی کہ جو ویکیشنز ہوتی ہیں تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے۔ ویسے لوگ تو مزے کر رہے ہیں آج کل، ویکیشنز میں جو ہے باہر جا رہے ہیں اور ناردرن ایریا میں گھوم پھر رہے ہیں، سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، تو ذرا دھیان کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا کیونکہ بہت سارے حادثات بھی ہوئے ہیں رونما۔ پچھلے ویکس میں نیوز بھی آ رہی تھی اور ایک بالکنی میں سے جو ہے کچھ لوگ گر گئے اور خواتین بھی گری اور 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے اکثر لوگ جو ہے ٹک ٹاکر جو سٹار ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو یہ کل کی نیوز تھی، تو اس سے جو ہے 2 لڑکوں کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ جو ہے جو سوئمنگ کا جن کو شوق ہوتا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اور ٹک ٹاک بھی بنا رہے تھے، تو جناب بنائیں آپ اور انجوائے بھی کریں، لیکن انجوائمنٹ وہ ہونی چاہیے جس میں کہ کسی کا لاس نہ ہو، نہ آپ کا ہو نہ دوسرے کا ہو۔ تو انجوائمنٹ اپنی جگہ پر میں مانتی ہوں کرنا چاہیے، زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، لیکن ہمیشہ احتیاط اور خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے کرنا ہے، اپنی احتیاط ضرور کرنی ہے۔ اس پہ ضرور بات کریں گے اور کریں انجوائے، مزے کریں جی، زندگی ایک مطلب ملتی ہے، یہی میں کہتی ہوں کیونکہ ہمیں تو چھٹیاں ہی نہیں ملتی، ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں اور بچے ہم کہہ رہے تھے مما ہم نے بھی جانا ہے، تو یار کرونا ہے، اتنا بھی آپ لوگ لاپرواہ نہ ہوں، احتیاط بھی کریں اور گھومیں پھریں سیر کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ اچھا جی چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے حکیم صاحب ہیں، ہربلسٹ ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں، حکیم محمد اقبال صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ڈائٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس موسم میں جب گرمی شدید گرمی ہو گئی ہے، حبس کا مہینہ ہے، تو کیا بیسٹ ہے ڈائٹ میں، کیا فوڈ لینا چاہیے؟ تو ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑے عرصے بعد اس مطلب ملاقات ہو رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے آپ آ گئے۔ اس نے مجھے موقع دیا آپ سے گفتگو کرنے کا۔ ایکچولی ڈائٹ کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، آج کل کے موسم کی مناسبت سے اتنی جو ہے نا مطلب حبس گرمی اور باہر سے ہیں تو کافی تپش ہے، اندر کمروں میں بھی ظاہر ہے کہ بغیر اے سی کے نہیں رہا جا سکتا، اور بارش بھی کبھی کبھار ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے کسی لمحے، تو بارش ہونے کے بعد بھی زمین سے جو ہے نا پھر اس کی بھڑاس نکلتی ہے اور وہ گرمی ہوتی ہے، اور وہ جو حبس کا عالم ہوتا ہے اس عالم میں انسان کی صحت کافی حد تک متاثر ہوتی ہے، اور جلد خصوصی طور پہ۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا خوراک ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ صحت مند غذا اور وہ چیزیں جو ہمارے جسم کو، جلد کو، چہرے کو تراوت اور تقویت پہنچائیں، نیوٹریشن دیں ہمیں اچھے طریقے سے۔ خصوصی طور پہ آج کل جو سبزیاں ہیں، سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہیں، جن کے اندر ٹھنڈا تاثیر ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ کدو ہے۔ بالکل بات کرتے ہیں، تفصیلاً بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور بات ہونے والی ہے سستی اور کاہلی کی، جو کہ اکثر اوقات ہر ایک کو ہو جاتی ہے، اور آج کل کے بچے تو ویسے ہی لیزی ہیں، اور کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، میرے میاں صاحب کہتے چھٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو کسی کام میں لگا دو، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ذہن و حالت میں بور ہو رہا ہوں بھائی ہم کیا کریں، جب پڑھنے کی بات کی جاتی آ جاؤ ذہن پڑھا دوں تو نہیں، پھر تو بہانے ہیں، پیٹ میں درد ہے، مما میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو ہمارے ساتھ ہیں واجد رضا صاحب ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے۔
آج کل یہی حال ہے نا بچوں کا، پیٹ میں درد کے بہانے کیونکہ چھٹیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ سپٹمبر میں دوبارہ جو ہے نا لاک ڈاؤن لگے گا اور بچے دوبارہ سے اپنی جو ہے نا وہ ابھی والی جو روٹین ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے. بالکل. اور لیکن ضرورت یہ تھی کہ تھوڑا سا جو وہ چینج لازمی ہونا چاہیے تھا. اس میں کر یہ لیں کہ تھوڑا سا بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم ضرور نکال لیں, کوشش کر لیں. یار کتنا کرے ویکینڈ میں, وہی تو بات ہے. اس ویکینڈ میں میں نے فل ٹائم دیا زینو تو, کیونکہ وہ تو بچے چھٹیوں پہ ہیں, روٹین وائز چھٹیوں پر. کتنے مہینے ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے یار, 5 مہینے ہو گئے. تو وہ بچے تو 5 مہینے سے چھٹیوں پر ہیں, تو وہ کیا کریں اب مسئلہ یہ ہے سمجھ نہیں آ رہی. یا رات کو بچے جاگتے ہیں اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم نے سونا ہوتا ہے اور صبح ہم لوگوں نے کام پر آنا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے. اور بچے لیزی سے ہو گئے ہیں, کچھ کر نہیں رہے, کاہل. تو جب پڑھائی کی بات کی جاتی کتابیں لے کے آؤ تو پیٹ میں درد ہو جاتے ہیں ان کے شروع. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. چھوٹے بچوں کا تو یہ بالکل چیلنج ہے. چیلنج جو بڑے بچے ہیں, مطلب 8 کے بعد کے جو بچے ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں کہ بھائی باہر چلے گئے اور جب کوئی بھی ایکٹیویٹیز انہوں نے کر رہی. لیکن جو ہمارا مین جو ٹاپک ہے سستی اور کاہلی کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہو گیا, کیونکہ ایک بہت لمبا ایک ڈیوریشن ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی خاص ہیلدی ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ وی آر اسٹک ٹو دا انٹرنیٹ. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا, نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو اور نئی اسکلز بھی بچوں میں ڈیولپ ہونے کی اور کروانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہی چیلنج ہے, مسئلہ وہی ہے کہ اب انہوں نے اپنا وہ ٹائم بھی پورا کرنا ہے. ابھی یہ والا منتھ بھی ہے اور اس کے بعد سپٹمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسکولز اوپن ہوں گے, تو پھر شاید جو ہے وہ بچے تھوڑی سی روٹین ان کی اگر چینج ہو تو شاید یہ والا جو فیکٹر ہے تھوڑا سا کم ہو جائے. بالکل. اچھا اوپن ہوگی پھر پیرنٹس کو وہی ڈر ہے. اور جیسے کہ ابھی ہے کرونا, اور کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ لاہور میں دوبارہ کیسز بڑھ رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ ہم لوگ تو بھول گئے کہیں کرونا بھی ہے, اور لوگ ناردرن ایریا میں جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تو پھر وہی مجمع اور ہجوم ہے, ٹریفک جیم ہے. تو ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ یہ چیز جو ہے, لازمی بات ہے گئی تو نہیں ہے ہم لوگوں میں, کہیں نہ کہیں ہے, کم ہوئی ہے لیکن گئی نہیں ہے, تو یہ ضروری ہے. اچھا سستی کاہلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈائٹ بڑی جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو جی حکیم صاحب, ظاہر ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا کافی ہم لوگ جو ہے نا بچے اور بڑے بھی سارے جو ہے نا کافی حد تک گھروں میں محدود ہو گئے ہیں, بازار میں بھی نہیں جا سکتے, کھایا پیا اور سو گئے, کسی قسم کا کاروبار بھی کافی حد تک متاثر ہیں لوگوں کے. تو وہ سوچ اور ٹینشن اور سٹریس کی حالت میں انسان کی جو صحت ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے, اور لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اس حوالے سے. تو اس کے لیے جو ہے کہ دیگر امور کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے اپنی ڈائٹ پہ بھی توجہ کرنی چاہیے, اور ڈائٹ بھی اس نوعیت کی جو کہ دماغ کو, ذہن کو بھی کافی حد تک جو ہے نا تراوت پہنچائے, دل کو بھی اور جلد کو بھی. خصوصی طور پہ گرمی کے موسم میں جو گرمی کی وجہ سے مطلب جلد میں کافی خشکی, بھربھرا پن آ جاتا ہے, وہ بھی دور ہو, چہرے میں بھی فریشنس اس کو محسوس ہوتی ہے. مرغن غذائیں جو ہیں یہ سست کرتی ہیں آپ کو, جو آپ کھاتے ہیں لیزی ہو جاتے ہیں, مطلب ایکچولی یہ جو مرغن اس طرح کی جو غذائیں ہیں جن میں مطلب چکنائی کافی حد تک موجود ہے, ڈالڈا ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہم لوگ استعمال, پراٹھے وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں مطلب, اور چپس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں, یہ کافی حد تک واقعی صحت کو متاثر کرتی ہیں, سست کرتی ہیں, لیزی ہو جاتا ہے بندہ. تو وہ جو ہے نا پھر اس حوالے سے اس کی جو صحت بہتری آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی, اور وہ کافی حد تک جو ہے نا سست ہو جاتا ہے, اور اچھے کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا کسی بھی حوالے سے. اچھا بات یہی ہے, جب ہم ہیوی ناشتہ کر کے آتے ہیں تو یہاں میرا حال بھی یہی ہوتا ہے. ناشتہ ہلکا کرنا چاہیے, نرم کرنا چاہیے, سمجھے, تھوڑی مقدار میں لینا چاہیے ناشتے کا, جس کا مقصد ہی ناشتہ ہے, بھرپور کھانا نہیں ہے, بھرپور غذا نہیں ہے. ناشتے کا مقصد ہلکا کھانا, کہ آپ صبح اٹھ کے مطلب جو ہے نا سنت کے مطابق جو ہے نا آپ کا معدہ جو سویا ہوا ہوتا ہے, جو رات بھر جو ہے نا ریسٹ میں ہوتا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ورک کرنے کا موقع مل جائے, ذرا اس کے اندر موومنٹ سی آ جائے, اور جسم میں چستی پیدا ہو, اور اس کے اندر جو ہے نا پھر آپ کام کرنے کے, آپ اپنے آپ کو ایک قسم کا جو ہے نا جیسے گاڑی کو یہ فیول ڈالتے ہیں, اسی طرح جو ہے نا ہمارے جسم کو بھی, ہماری
फ्यूल के तौर पे हमें एक अच्छी खुराक की जरूरत होती है और मूवमेंट के तौर पे जरूरत होती है, समझे, तो वो हमारे लिए होना चाहिए, ना कि भरपूर खाना होना चाहिए। इसमें हल्का सा बेशक आप एक बॉयल एग ले लें, एक अंडा ले लें और उसके ऊपर एक गिलास दूध का पी लें, ये आपके लिए काफी है, भरपूर हो जाए आपकी दिन। बिल्कुल। और जब हम हैवी नाश्ता करते हैं और कहते हैं यार पूरा दिन हमने इसी में रहना है और खूब खा लें, और यही होता है कि जब हम काम पर जाते हैं तो हर बंदा सुस्त और लेजी सा होता है, ये हुआ होगा आपके साथ, ऐसे होता है ना? क्योंकि देखें जैसे डाइट की बात हो रही है ना, तो डाइट ओवरऑल भी हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस के अलावा जो मतलब हम तुम के खा लेते हैं ना, हाँ, ये वो चीज चैलेंज है। आपने बिल्कुल सही बात की। मुंह तक खा लेते हैं, सुबह का नाश्ता इतना भरपूर कर लिया जाता है कि दोपहर को खाने की जरूरत नहीं महसूस होती, और काम में जाते हैं आप तो आपने सुबह दही भी खाई है, पराठी भी खाए हैं, लस्सी भी ऊपर पी ली है, तो ज़ाहिर है उससे तो फिर आपको सुस्ती पैदा होगी और सारा दिन नशा चढ़ेगा। लस्सी के से जो है ना उसके वो नींद लाती है लस्सी और दही जो है ना बजाते खुद, तो मुनव्विम है वो जो है ना ट्रैंकुलाइजर के तौर पे आपके काम कर रही होगी, और आपने काम करना है, दफ्तर में लिखना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, बच्चे ने क्लास का लेक्चर लेना है या टीचर ने भी लेक्चर देना होता है, तो बच्चे भी सो रहे हैं डेस्क पे और टीचर साहब भी ऊँघ रहे हैं, तो फिर इस तरह तो काम नहीं चलता पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान फिर कैसे तरक्की करेगा? जो इसमें स्टार्ट हम लोग जो है ना वो नॉर्मल डाइट से करते हैं, ये डाइट प्लान जो वो हमें ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारा दिन घर में रह के ना फौरन थोड़ी देर बाद अच्छा फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, अच्छा फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, कुछ नहीं तो किचन में कुछ भी हम लोग जब इंटेक, हमारी जो इंटेक है वो डिस्टर्ब होती है। इंटेक डिस्टर्ब होने की वजह से क्या है कि अब हमारी जो रूटीन है ना वो ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अब तो ज्यादा हो गया ना कि अब कोई टाइम नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब खेलना है, कब क्या करना है, तो कुछ नहीं, कब खाना है ये भी टाइम नहीं है ना। एक्चुअली अब कोरोना की वजह से तो काफी हद तक जो है ना मामला डिस्टर्ब हो गए हैं इंसान के, सुबह से वो बाउंड पड़ा हुआ है जनाब लॉकडाउन की वजह से, और जब जी चाहता है जनाब वो उठ के जनाब खाना शुरू कर देता है फ्रिज से निकाल के, या घर में किचन जो है ना वो कहते हैं कि जनाब आपको ना कोई चीज बनाते रहना चाहिए, घर वाले भी बेचारे बनाते रहते हैं हर वक्त, और बच्चे भी, या तो ये है कि आप सुस्त इंडोर गेम्स जो है ना हल्की फुल्की वो करते रहते हैं, और कुछ भी नहीं तो कैरम बोर्ड है और लूडो है या इस तरह की चीजें हैं, और वो भी बैठा रहता है बंदा, चलता फिरता तो है नहीं, वो बैठने से वो फिर मजीद जो है ना लेजीपन उसके अंदर आ जाता है, तो जिस वजह से उसका वेट खसूसी तौर पे दो चीजें होंगी इसके अंदर, या तो बंदे का वेट काफी लूज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, या फिर जो है ना बार बार खाने से वेट बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का इस लॉकडाउन में जो बात करते हैं, अभी तो खोला है लॉकडाउन, अभी ईद पर तो खोला गया है बल्कि, तो उससे पहले जो है क्योंकि सब लोग घर में बैठे, अभी बहुत सारे बिजनेस अभी खुलने बाकी रह गए हैं, तो लोगों के वजन जो है बढ़ गए हैं जी। तो बात यही है जो खाया पिया जो भी लिया उसको हजम नहीं किया, वही बैठे हैं, या जो है एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं हुई ना, आपने एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, जो खाया है वो खर्च नहीं किया उसको, समझे, तो जो उसके अंदर आप चिकनाई पराठे वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं आप लोग, कोई और चीज भी जी चाहता है आपका तो आप जो है ना मीठा शरबत भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मीठा लेने से भी, शुगर के इस्तेमाल से भी जो है ना वो भी जो वजन है वो काफी मुतासिर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही बात करते हैं आपसे, करते हैं वाजिद, के कहा यही जाता है कि जो सुस्त या काहिल लोग होते हैं वो ज्यादा ज़हीन लोग होते हैं, ये भी सुनने में आया है कि साइंस कहती है, तो इसमें कोई हकीकत है या नहीं है? नहीं, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखें सुस्ती और काहिली में और स्मार्ट वर्क में ना थोड़ा सा फर्क है। उसमें बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बारीक सी लाइन है, लेकिन उसके बीच में लाइन जरूर मौजूद है। देखें, आप एक काम है उसको आपने 10 घंटे लगा के करना है, और उसी काम को आप जब 1 घंटा लगा के जरा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सुस्ती और काहली इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है कि देखें वो ये होता है कि ठीक है जी, जो बैक बेंचर्स हैं उनके पास आइडियाज ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सुस्त लोग हैं ना उनके पास आइडियाज नहीं होते एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि जो सुस्त लोग हैं ना उनके पास आइडिया नहीं है ना, क्योंकि देखिए मेरा एक काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, आप मुझे कितना प्रेशराइज कर लेंगे उस काम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अनटिल अनलेस मुझे खुद से वो चीज जब तक फील नहीं होगी ना, जब तक मुझे वो चीज फील ही नहीं हो रही कि यार मैंने खुद से ये काम करना है, या मेरे ऊपर कोई एक असाइनमेंट है उसको मैंने ऑब्जर्व करना है और सारी चीजें करनी है, वो चीज आपकी आती है स्मार्ट वर्क में, वो तभी होगा जब आप थोड़े से अच्छा, ये आदत होती है क्या? ये क्या है? यानी कि जब हम बच्चों को अक्सर कहा जाता है, हमें जब एज ए पेरेंट्स जब हम बात कर रहे होते हैं तो आप अपने बच्चों से काम नहीं करवाते,
آپ نہ کام کروائیں تو ان کو عادت نہیں ہوگی, وہ سست ہو جائیں گے, وہ کاہل سے ہو جائیں گے, وہ بیڈ سے اٹھیں گے ہی نہیں. اور یہ ہوتا ہے, ایسے بچے پڑے ہوتے ہیں, مما ایک گلاس پانی تو پلا دو, مما یہ تو کر دو. وہ یہ واقعی براٹ اپ ہے, براٹ اپ ہے نا, یہ براٹ اپ ہے, یہ براٹ اپ ہوتا ہے. دیکھیں سارے بچے ایک جیسے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بچے اسمارٹ بھی ہیں, کچھ بچے. اب دیکھیں اس میں دو فیکٹرز آتے ہیں. یہ ہے فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف سے کہ بھئی آپ کی جو فیملی ہے وہ بچوں کے اوپر کتنا پریشر ڈال رہی ہے چیزوں کا. اسی لیے اب ہم کرونا کے بعد اور کرونا کے دوران تو خصوصی طور پہ جب ہماری ڈسکشن آپس میں بھی ہوئی تو ہم لوگوں نے یہی چیز بار بار کہی کہ بچوں کو چیزوں میں انوالو کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ بچے کو انوالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ جی بچہ جب وہ اسی روم میں جائے گا وہیں پہ بیٹھے, اس کو ہر چیز اس کے ٹیبل پہ ملنی چاہیے. اب جب اس کو ہر چیز مل رہی ہے تو وہ مارکیٹ جائے گا ہی نہیں چیز پرچیز کرنے کے لیے. بالکل مارکیٹ نہیں جا رہا. اور اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے, یونیورسٹی لیول پہ بھی اگر وہ سیم روٹین اپنی رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز اس کو گھر پہ ہی مل جانی چاہیے, کوئی چیلنج نہیں ہے. اب جب وہ مارکیٹ کے اندر جائے گا اور اپنے باقی کے زندگی کے جو سال اس نے 20 سال کی عمر کے بعد کے جو اگلے 20 سال گزارنے ہیں, اور وہ اس میں بھی وہ یہی چیز آبزرو کرو کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس اسائنمنٹ چل کر آ جائے, میرے پاس کام چل کر آ جائے, میں اپنی چیئر پہ بیٹھا بیٹھا کر لوں. اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ وہ تمام جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں باڈی کے جن کو ہم لوگ یوز نہیں کریں گے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ اپنے ایک ہاتھ کو یوز نہ کریں, ٹھیک ہے, 1 مہینے کے بعد آپ آبزرو کرنا شروع کر دیں گی کہ آپ کی جو وہ باڈی کا وہ والا پارٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ویک ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل, اس لیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے دماغ کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, ہم اپنے اس باڈی پارٹ کو یوز نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ پھر چیلنج جنریٹ کرتا ہے کہ آپ کو دوبارہ روٹین میں آنے کے لیے چیلنج ہے. ٹھیک, تو یہی مسئلہ عادت ہے, دیٹ از دا ہیبٹ. یہ مسئلہ بچوں کو ہونے والا ہے جب انہوں نے جانا ہے اسکول, اور وہ روٹین بننی بڑی مشکل ہے. کچھ زیادہ چھٹیاں لمبی ہو گئی ہیں, پہلے 3 منتھ کی ہوتی تھی گرمیوں کی, اور اس کی وجہ ہم لوگ بھیج رہے ہوتے تھے تو بچے جو ہے کوئی رو رہا ہے. اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, دعا کروائے اور سکول نہیں کھولے 15 کو جو ہے نا سکول کھول جائے گا نہیں جی, پھر شروع ہوگا بچہ رونا شروع ہوا. اب وہ دیکھیں, اب وہ کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس جو ایک روٹین ہے وہ پچھلے 6 مہینے کی اب روٹین آئی نا, اور 6 مہینے کی روٹین کو آپ کہیں گے جی پہلے دن جاتے ہی جو وہ اسکول کے اندر روٹین چینج ہو جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گا, تو ایسا نہیں, امپاسبل ہے. یعنی اب ٹائم لگنا ہے بچوں کو. اب دوبارہ سے ظاہری بات ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کسی بھی ایک سچویشن میں ڈھلتے ہوئے نا 90 دن کا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب تو بچوں نے ٹائم جب وہ 90 ٹائم لگا لیا, ٹھیک ہے, 180 ڈیز ان کے جب وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جب انہوں نے دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین میں آنا ہے, انہوں نے 8 بجے اٹھ کے اسکول جانا ہے, 2 بجے انہوں نے واپسی آنا ہے, 3 بجے انہوں نے اکیڈمی جانا ہے, 5 بجے وہاں سے واپسی آنا ہے, انہوں نے ہوم ورک بھی کرنا ہے, انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے, انہوں نے سونا بھی ہے. اچھا, اب پیرنٹس کو کیا کرنا ہے, یعنی کہ جب ہم بات کریں گے جب بھی اسکول کھلیں تو بچوں پہ یا بچوں کو ہم نے مطلب تھوڑا سا بزی رکھنا ہے. اگر ہم ان کو بالکل لمٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, نہیں کھیلنے دو یا چھٹیاں ملی ہیں انجوائے کرنے دو, یا روٹین میں بھی ان کو تھوڑا ٹیوشن ٹائم رکھنا چاہیے. جی بالکل, کچھ اس طرح بزی رکھیں گے تو اب دیکھیں, اب فوراً سے اگر چیزیں امپوز کرنے کی کوشش کریں گے بچوں پہ تو وہ بھی ایک چیلنج ہوگا. چیزوں کو ہم لوگوں نے ان کے اوپر نا بچوں کے اوپر اب گریجولی انکریز کرنا ہے. کہ اب دیکھیں, اب آپ کو پتا ہے کہ 15 سپٹمبر تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی اسکولز اوپن ہو جائیں گے, کالجز اوپن ہو جائیں گے. اب آپ کے پاس 15 to 20 ڈیز ہیں کہ جس کے اندر اب آپ نے ان کی دوبارہ سے روٹین بنانی ہے. ان کو ٹائم پہ سلائیں, ٹائم پہ جگائیں, ٹائم پہ ان کا جو مطلب بریک فاسٹ ہے اس کے بعد 15 دن پہلے سے اب آپ ان کو روٹین میں لانا شروع کر دیں کہ اچھا, کیونکہ دیکھیں جب آپ اسکول جائیں گے, ابھی تو بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں بالکل, لیکن جب اسکول جائیں گے تب تو مینول کام آ جائے گا سارے کا سارا. اور آپ نے لاسٹ ٹائم اردو کب لکھی تھی؟ میں نے اردو, میں تو ڈیلی پراپر نہیں, آپ کو کیا پتا, میں تو ڈیلی اردو لکھ رہی ہوں. اچھی بات ہے, لیکن کیا ہے کہ اب ہماری دیکھیں کہ ہماری جو اردو لکھنے کی روٹین ہے وہ کتنی پرانی ہوگی کہ شاید جو ہمارے بینکرز ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بیچ فیلوز ہیں, شاید انہوں نے کالج میں لاسٹ ٹائم اردو لکھی تھی. بالکل. اچھا نہیں, میری عادت اس لیے زیادہ ہے کہ میں جو بھی پڑھتی ہوں, جو بھی دیکھتی ہوں روٹین وائز, تو میں اس کے پوائنٹس لکھتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا, کہ مجھے لگتا ہے کہ نالج ہونا چاہیے. آپ جب کوئی بھی آپ کو کچھ چیز چینج نظر آتی ہے, نیو نظر آتی ہے, تو میں ڈیلی لکھتی ہوں.
میری عادت ہے, مجھے اچھا لگتا ہے ایکسپلور کرنا. اگر کسی ملک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو میں اس کے پوائنٹس لکھ لی, اس ملک میں یہ تھا, اتنی آبادی تھی. آج کل یہ نہیں ہوگا, میں نے شروع کی ہے. اب کیا اب ہم لوگ رومن میں لکھتے ہیں اردو, ہاں ٹھیک ہے, مطلب ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, پوائنٹس بنا رہے ہیں. میٹنگ کا ایجنڈا ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ رومن میں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ اردو پہ آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو اس لیے کیا ہے کہ بچوں کے لیے امپورٹنٹ چیز کالج اور ایون جو ہمارے ینگسٹرز بھی ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ اب گریجولی چیزوں کو انوالو کرنا شروع کریں تاکہ ایک روٹین بن جائے اگلے. ٹھیک ہے, اچھا روٹین تو ہماری بھی بن گئی ہے, ہم لوگوں نے کچن میں جانا ہے, وہ بھی روٹین ہے ہماری. حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا کچن جو ہے سج چکا ہے اور ہمارے تنویر بھائی آ چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج تنویر بھائی ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں. تو میں تو 2 دن ویسے ریسٹ کرتی ہوں, میرے 2 دن جو ہے ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ عائشہ نے کوئی کام نہیں کرنا, ناشتہ باہر سے آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا من و سلوا اللہ میاں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا بھیج دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو لازم بات ہے اماں کے گھر بھی چکر لگا لیا. تو یہ بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج واہ جی واہ, کچن تو ہمارا کچھ زیادہ ہی نیٹ اینڈ کہتے ہیں نا کلین, کبھی کبھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آج تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کچن, اور آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں ویسے. تو تنویر بھائی کیا بنا رہے ہیں آج؟ ہم بنا رہے ہیں بروسٹ پیس. واہ جی واہ, آج بروسٹ پیس بنا رہے ہیں. تو اس میں لیگ پیس آپ کے پاس ہے, تو کتنی چکن لینی ہے یہ بتا دیں. ہم نے جناب ایک مرغی لی ہے 1.25 کلو کی, جس کے ہم نے 4 پیس بنوا لیے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے تو ہم جو ہے کہ اس کو پچ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پچھلے ویک بھی آپ نے بتایا تھا لگانا ہے, اور پھر اس میں نمک بھرا تھا, تو اب بھی کچھ بھرنے والے ہیں؟ نہیں, وہ الگ چیز تھی, یہ بروسٹ پیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کو اس طرح سے اگر پچ لگائیں گے تو یہ فرائنگ کے دوران جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے کہ وہ بن جائے گا. کہ اکثر ہوتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں تو ہاف جو ہے کچا رہ جاتا ہے یا بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوتا ہے, تو اس سے اچھا ہے تو جو ہے یہ آپ کٹ جو ہے اچھے اچھے لگائیں اور گہرے گہرے لگائیں جیسے کہ تنویر بھائی لگا رہے ہیں. اچھا تنویر بھائی اب اس کے لیے لگانے کیا جا رہے ہیں, یہ تو آپ کرتے رہیں گے, بتا دیں ہمیں. تو مثالہ جات کیا کو ہم نے اس طرح سے پچ لگانے ہیں, یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا, اوپر سے یہاں سے پھر ایسے سیدھے پچ. ٹھیک ہے, اس جگہ سے ایسے لمبے پچ, چھوٹے رخ کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ہم اس کو لگائیں گے ہلدی. ٹھیک ہے, ریڈ چلی پاؤڈر, نمک, چکن پاؤڈر, لیمن جوس اور دہی اور گرم مسالہ. ٹھیک ہے, اور ادرک لہسن کا پیسٹ. یہ ہم لگا کے اس کو 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے, اور اس کے بعد اس کو ہم میدا لگائیں گے. میدا لگا کے اس کو فرائی کریں. یہ کرکرا سا بنانا ہے جیسے آپ بناتے ہیں میدا, وہ ایک یونیک طریقہ ہے. وہ یونیک طریقہ واقعی ہم گھر میں بناتے ہیں تو اس طرح سے بروسٹ ٹائپ ہمارا نہیں بن رہا ہوتا, لیکن جب ہم باہر سے کھاتے ہیں کرنچی چکن, تو وہی چکن جو ہے تنویر بھائی بناتے ہیں, کیونکہ یہ شیف ہیں اور پروفیشنل شیف ہیں تو ان کو بنانا آتا ہے. تو وہی آج ہم نے بھی کرنچی بنانا ہے چکن, یا نہیں بنانا؟ نہیں, یہ اتنا کرسپی نہیں ہوگا کیونکہ یہ کرسپی نہیں ہے. ہاں, یہ بروسٹ ہے, اور بروسٹ پہ کرسپی جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہی ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات گیسٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے نا بروسٹ پیس چاہیے, کرسپی نہیں چاہیے, کرسپی کو لائک نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ ریسپی جو ہوتی ہے, ہر ایک ریسپی فرق ہوتی ہے, ہر ایک چیز فرق ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوگ جو لائک کرتے ہیں, بعض اوقات ہم مہمان آ جاتے ہیں بازار سے منگواتے ہیں تو نہیں ملتا, تو اگر ہم نے گھر پہ بنانا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. جو چیزیں گھر میں بنتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, اور پھر اگر حبیب کوکنگ آئل میں بنے تو واہ کیا بات ہو جائے گی. حبیب کوکنگ آئل جو ہے قدرتی 100% خالص تیل ہے, ڈبل ریفائنڈ آئل ہے, وٹامن اے, ڈی اور ای پایا جاتا ہے, اومیگا 3 اور 6 جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹلسٹ, جو کہ جسم میں خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتا ہے, اور یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور دل کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو پھر آپ نے استعمال کرنا ہے حبیب کوکنگ آئل. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور جی بالکل آپ کو بتائیں گے تنویر بھائی کی کیا کیا جو ہے کون کون سے مسالہ جات جو ہے آپ نے لگانے ہیں چکن کو. تو میں انتظار میں کھڑی تھی کہ واپس آئیں، اور بتا تو دیا تھا لیکن اگر پریکٹیکلی جو ہے تنویر بھائی کر کے بتائیں اور لگا کر دکھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی تنویر بھائی، اب وہ جو ہے چکن جو ہے ہمارے پاس ہے اور اس کو لگانے جا رہے ہیں، مسالہ جات تو بتا دیں ایک مرتبہ. جی ہمارے پاس ریڈ چلی پاؤڈر ہے، چکن پاؤڈر ہے، نمک ہے، ہلدی اور گرم مسالہ ہے. ہم ان کو سب سے پہلے ان کو مکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر ایسے ڈالیں گے تو کہیں مرچ زیادہ آئے گی، کہیں نمک زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ان کو پہلے سے مکس کر لیں گے تو پھر جہاں جہاں بھی یہ لگیں گے ایک جیسے ہی لگیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر ہم جو ہے کہ ادرک لہسن کا پیسٹ لگانے جا رہے ہیں. یہ بنا ہوا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اس کو ہاف چمچ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی لیمن جوس لگائیں گے 2 چمچ. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. لیمن جوس اگر زیادہ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، کھٹا پن اگر کسی کو زیادہ چاہیے. اگر اس کو چٹپٹا کرنا ہے تو لیمن جوس اور گرین چلی ریڈ چلی کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے. یہاں آگے ہمارے پاس ابھی چٹپٹا اور مسالے دار دہی کا ہم چمچ لگائیں گے، نارمل سا، بہت زیادہ بھر کے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس اس کو ہم مکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ مسالہ بن گیا اور اس کو مکس کیا اور اس کے بعد جو ہے چکن کو لگنے جا رہا ہے. تو یہ تو 15 منٹ کے لیے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے اور پھر رکھ دینا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ہیوی کوکنگ آئل میں فرائی کرنا ہے. تو یہ ہو گیا مزے کے چکن ہو گئی. ہاں جی. واہ جی واہ، زبردست. بالکل سادہ ریسپی ہے، سمپل ریسپی ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا جو ہے کہ پیس بنتا ہے. چکن پیس بننے جا رہا ہے. اچھا جی، یہی بات حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ ایسی غذائیں ویسے کبھی کبھی کھانے میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. حکیم صاحب آپ نا بہت زیادہ سمارٹ ہو گئے ہیں آج کل. مجھے آپ اپنی ڈائٹ کے بارے میں بتائیں، آپ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ جو ہے بالکل توند بالکل اندر چلی گئی، بہت چینج ہو گئے. کہ کیا کیا آپ نے یہ تو بتا دیں. جی ایکچولی ایسا ہے کہ اگر حکیم بذات خود سمارٹ نہیں ہوگا تو باقی پیشنٹس نہیں کچھ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، ہر ماہ بعد آتے ہیں. تو مجھے بھی بتا دیں، میں بھی کچھ سمارٹ ہو جاؤں. میں تو ویسے کی ویسی موٹی مجھے لگتا ہے. ایسا ہے کہ صبح کے ٹائم میں جو ہے نا آپ اگر ناشتے کے طور پہ جو کا دلیا استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ یہ دلیا جو ہے نا آپ کی کولیسٹرول لیول کو بھی نہیں بڑھنے دے گا، اور دل کے امراض کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ مفید ہے. اور وہ افراد جو بلڈ پریشر کی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ صرف اس کا پانی جو ہے نا وہ استعمال کریں. جو کے جو پانی ہے، آش جو بھی کہتے ہیں اس کو، بارلی واٹر یا پھر جو کا دلیا جو ہے نا صرف یہی ناشتے کے طور پہ سٹارٹ ہے. یہ سلسلہ کچھ زیادہ سٹارٹ نظر بھی آئے، نظر بھی نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب انشاءاللہ میں کچھ دنوں تک اپنا مزید ویٹ کر کے اس کو میں ذرا کنٹرول مزید کر لوں گا. خدا کا واسطہ میں اس پہ چیز مزید لاتا ہوں. اور اللہ مہینے بعد ملاقات ہوئی ہے میرے، 1.5 مہینے بعد ملاقات ہے. 1.5 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ تقریباً ہو گیا. اچھا اس وقت کچھ تھے، اس دن میں تک کہہ رہی تھی یار حکیم صاحب آپ نے اپنا وزن اب تو کچھ زیادہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. میرے ایک دوست نے اپنا ویٹ 1 مہینے میں 15 کلو کم کیا ہے. واہ جی واہ، کیسے کیا بتا دیں. اسی ڈائٹ کی وجہ سے. یہ ڈائٹ صبح کی واک ہے، ڈائٹ ہے، کھانے کا اس نے ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہوا ہے. صبح صرف جو ہے نا 8 بجے 1 روٹی کھاتا ہے، 1 چپاتی، اور پھر شام کو 5 بجے. یہ اس کی روٹین ہے. دن میں کہیں فنکشن پہ جا رہے ہیں یا کہیں کسی پارٹی میں ہے، کوئی دوست لے کے جا رہے ہیں یا کوئی اس کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کھانا کھانا ہے لیکن دسترخوان پہ وہ موجود خود ہوگا لیکن وہ کھانا نہیں کھائے گا. اچھا جی بالکل. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں لیکن بیٹھے گا ضرور لیکن کھانا نہیں کھانا. واہ جی واہ، یہ حالت ہے. سیلف کنٹرول بڑا مشکل کام ہے. سیلف کنٹرول بس تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی ول پاور کو کافی استعمال کرنا پڑتا ہے. اس حوالے تو یہ ویٹ جو ہے نا بندہ خود بخود بغیر میڈیسن کے، بغیر کسی اس کے، یہ کنٹرول کر سکتا ہے، ریڈیوس کر سکتا ہے. ماجد اس سے بات ہو یار، سیلف کنٹرول کتنا مشکل ہے. سیلف کنٹرول پیزا آ جائے، برگر آ جائے، سافٹ ڈرنک آ جائے، کولڈ ڈرنک آ جائے، اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں. سمجھے اب دیکھیں ابھی ہم نے کھانا کھایا مثال کے طور پہ، تو ابھی وقت نہیں گزرا کہ بچوں نے ضد کر دینی ہے کہ جناب پاپا میں نے جو ہے نا
बर्गर लेना है, बिल्कुल, तो वो बर्गर की शाम के टाइम में उनकी जनाब फ्राइज होते, खाना खाए हुए अभी 1 घंटा नहीं गुजरा होता उनको, और या बाहर गली में कोई आया है अपना बर्गर वाला या किसी भी उसमें रेडी पे या किसी उस पे साइकिल पे, तो उन्होंने जो ही जनाब अपनी आवाज लगाई है, आजकल तो माशाल्लाह जदीद दौर है कि स्पीकर पे और टोन लगा के आते हैं, वो जो टू बजती है ना, जितनी दूर में भी बच्चा होगा घर में कितना भी दूर हो तो वो जरूर सुन के वो जरूर शोर करना शुरू कर जो है भाग कर आ जाते, बाबा वो टू बज गई, आइसक्रीम चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है। तो वो जो है ना चॉकलेट और इस तरह की चीजें लेने से, चॉकलेट के इस्तेमाल से बच्चों का वेट बढ़ता है। बिल्कुल, जब वेट बढ़ेगा, मोटापा आएगा उसके अंदर, तो बच्चे जो है ना लेजी होंगे और उनकी दिमागी नशो नुमा नहीं होगी, वो पढ़ाई में इंतहाई सुस्त और काहिल होंगे, और वो लोग सुस्त होंगे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा किसी भी हवाले से। तो हमें अपने नौनिहालों की सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए, नौजवानों की सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारा सेहत का बजट इंतहाई कम है, इंतहाई कम है, और हुकूमत हमारे वजीर सेहत को नहीं पता होता कि जनाब इस इलाके में और इस बीमारियां कौन कौन सी हैं, बीमारियों के नाम उसको नहीं आते, वो हमारे सूबे का वजीर सेहत है। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। तो इस पे बात भी करते हैं, और एक और चीज़ जो सुनने में ज़्यादा मिलती है, हमारे अपने इलाके की बात करते हैं, जनूब पंजाब में दिमाग में खुश्की हो गई है। ये दिमाग में खुश्की कैसे होती है, ये आज मैं जब आपसे जानूंगी कि वाकई ये मजाक है, मिथ है, या हकीकत में कोई खुश्की होती है। इस पर बात करेंगे। पहले मैं वाजिद से बात कर लूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे सेल्फ कंट्रोल की। तो ये बहुत सारी चीज़ों में है, ये खाने पीने के मामले में नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में है जिसमें अपने आप को कंट्रोल में लाना है, और चाहे ज़िंदगी में है, किसी मामले में भी हो, और बिहेवियर में कंट्रोल लाना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम जो दिल चाहे वही करना चाहते हैं। तो कैसे सेल्फ कंट्रोल किया जा सकता है अपने आप को? सेल्फ कंट्रोल जो है ना, वो भी जैसे इसकी कोई एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज? जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेज भी हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि जो सेल्फ कंट्रोल, ये बिल्कुल अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये दिल का मामला है। हाँ, तो ये दिल के मामले से जब वो शुरू होता है कि अगर तो एक चीज के ऊपर आपका दिल करेगा, क्योंकि अब ये जंग शुरू होती है दिल की और दिमाग की, ठीक है। एक्सरसाइजेज बिल्कुल जो है वो मौजूद हैं, थेरेपीज मौजूद हैं, योगा मौजूद है, और बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस मौजूद हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल में आपको इम्पावर करती हैं। हम लोग अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर अपनी एफर्ट जो है ना वो ज़्यादा लगा रहे होते हैं। तो हम लोग एक बड़ी स्पेसिफिक सी स्टेटमेंट है कि जब आप अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर अपनी नेसेसरी एफर्ट लगाना शुरू करते हैं ना, तो जब आपको नेसेसरी पोजीशंस पे ज़रूरत होती है ना सफिशिएंट एनर्जी की, तो आपके पास एनर्जी नहीं होती यूटिलाइज करने की। कि ठीक है जी, आपके पास अगर कोई असाइनमेंट आ रही है, अगर आप चलें यहीं से डाइट से अगर हम लोग शुरू करते हैं कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो आपका दिल नहीं करेगा, बिल्कुल यार कैसे करूं, मुझसे तो नहीं होगा। मतलब आपने वेट लूज करना है, जैसे सर ने बताया कि जी 1 महीने के अंदर अगर वो 15 kg अगर वेट लूज करें, तो इसका मतलब है कि 2 दिन में 1 kg तो। लेकिन अगर दिल का मामला कहीं हो जाए, आप समझ रहे होंगे, अगर दिल का मामला हो तो फिर हम हर कुछ करने के लिए, हर काम करने के लिए तैयार होते हैं। फिर अपना वेट रिड्यूस करना है हमें, ये तो दिल का मामला है। जैसे कि हबीब कुकिंग ऑयल कहता है कि दिल का मामला तो यही हाल है। तो जब दिल का मामला हो और हम किसी के लिए जो है अपना वजन जो है कम करना चाह रहे हो, जैसे अक्सर बच्चे शादी आने वाली है या ये रिश्ता होने के लिए जरूरी है, तो फिर बच्चियां जो है लगातार कर रही थी। अच्छा, फिर जब शादी हो जाती है वो दोबारा वही हर कोई रूटीन में आ जाता है, उसके बाद वो वजन गेन किया, वो वजन गेन किया। जो दिल का मामला था वो तो पूरा हो गया ना। ठीक है, अब उसके बाद के मामला तो वो तो चलते रहेंगे। हाँ। तो इसे क्या है, क्योंकि देखिए फौरन क्या होता है कि उसके बाद फिर दावतें शुरू, और फिर वही चीज है कि आप ठीक है आप ऑयल यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली होता है कि जी अगर आपने कहा जी 1 टेबल स्पून है तो ठीक है जी 1 टेबल स्पून ही होगा। हाँ। जो आपने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या कि ऑयल का यूजेज थोड़ा सा कम कर देंगे तो जो आपका बेली फैट है वो कम होगा, क्योंकि इसके लिए सुस्ती और कायली के लिए, फटीग के लिए जो पहली चीज है वो यही है कि हमें अपना जो वेट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो मोटे लोग होते हैं वो सुस्त और कायल ज्यादा होते हैं, जो क्योंकि देखिए एक्टिविटी ज्यादा होते हैं वो ज्यादा फुर्तीले होते हैं। आप देख लें बच्चों में भी यही हाल है, जो
بچے جو ہے تھوڑے ہیلدی ویلدی ہیں، تھوڑے موٹے موٹے ہیں. ہیلدی ویلدی اسمارٹ بچہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ موٹاپے والا بچہ ایک الگ ہوتا ہے جس کو اچھا بھلا موٹا نظر آتا ہے، ہیلدی موٹا موٹا، اور اس کو ہم ہیلدی کہتے ہیں. اچھا وہ بچہ جو ہے دیکھ کے ہر کوئی رش کرتے ہیں، اللہ کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا. اور یہ میرا حال ہوا، میرے بچے اتنے موٹے نہیں ہوتے، نارمل ہوتے ہیں تو لیکن پھرتیلے، بھاگم دوڑ میں پھرتیلے. مطلب یہ ببلو قسم کے بچے ذرا پیارے لگتے ہیں نا اس وقت. ایکچولی بات یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور صحت مندی لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا ہوگا. بہتر. اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ صحت کو اپنے آپ اس کی مناسبت سے قائم رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ جناب صحت بھی ہو اور ہم ہر طرح کی جناب غذائیں بھی کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، تو روزانہ کی روٹین میں چاول تو ایک بندے کی پسندیدہ خوراک ہوتی ہے، خواتین کے اندر خصوصی طور پہ، اور بچوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہی ہے کہ وہ سکول کالج گئے ہیں یا دفتر روٹین میں اگر ملازم ہے وہاں گئے ہیں تو ریسیس کے ٹائم میں یا کوئی بھی مطلب آف ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر اور کچھ نہیں تو وہ چاول والی ریڑھی کے پاس ضرور کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر 3 چیزیں میں خصوصی طور پہ کہا کرتا ہوں کہ 3 چے آتی ہیں، انتہائی آسان ہیں، صرف ان پہ توجہ دیں تو آپ ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں. خصوصی طور پہ چاول، چکنائی اور چینی. 3 چے 3 چے یاد رکھیں. یہ چین سے نکلا چے بس. تو اس کو اگر آپ اس فارمولے کو اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ چینی کو کم کر دیں بلکہ ختم کر دیں اپنی لائف میں. تھوڑا سا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے. دیکھیے اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اور آپ کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہے تو نارمل مقدار میں آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، موٹاپے کی طرف آپ مائل ہیں اور سستی اور کاہلی کی طرف آپ مائل ہیں تو پھر تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایوائڈ کر لیجیے. اب بات کرتے ہیں حکیم صاحب، خشکی کی جب بات ہوتی ہے تو دماغی جو ہے خشکی کیا ہے، ذرا بتائیں مجھے. یہ دماغ میں خشکی کہاں سے گھس جاتی ہے؟ ایکچولی دماغ جو ہے نا یہ اس کا جو مزاج ہے یا اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو لیول ہے، اس کے اندر پانی کی مقدار موجود ہے. سمجھیے وہ اگر نہ ہو تو وہ ہماری صحت کا لیول برقرار نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یاداشت نہیں ہے، بھول جاتا ہے بندہ، یاداشت کم ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، سر میں ہلکا سا درد رہتا ہے تو آپ کسی بھی اس کے پاس گئے ہیں تو ان لوگوں نے کویکس نے خصوصی طور پہ کہہ دیا، ایک جو اس اصطلاح کو ہمارے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ دماغی خشکی ہے. ٹھیک ہے. دماغی طور پہ کسی قسم کی کوئی اتنی زیادہ مقدار میں خشکی نہیں ہوتی کہ آپ کی گاڑی کا پہیہ وہاں جا کے پھنس جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہی حال ہوتا ہے کہ اکثر خواتین جو آتی ہیں ہمارے پاس وہ کیونکہ ڈپریشن ٹینشن وغیرہ لازم بات ہے، ہر ایک کو زندگی میں ہوتی ہے. بالکل سٹریس وغیرہ اس طرح کی آج کے جیسے دور کے اندر جو پینک سسٹم چل رہا ہے کرونا کی حوالے سے یا جیسے بھی معاشی حالات ہمارے ملک کے اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے بھی جو لوگ بیچارے کافی ذہنی طور پہ ٹینشن کا شکار ہیں. اور جب یہ ذہنی تناؤ ہوگا سمجھے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر بندے کا صحت برقرار نہیں رہے گی، صحت اس کی نہیں ہوگی، کمزور بھی ہو جائے گا. 2 چیزیں آئیں گی، ایک تو ویٹ کافی حد تک ریڈیوس ہوئے گا، نفسیاتی مریض بن جائے گا، یا پھر جو ہے نا سستی اور کاہلی کی وجہ سے وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بندہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اور اس حوالے سے اتنے حد تک لوگ ذہنی طور پہ متاثر ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات لاسٹ سٹیج ایک آتی ہے خودکشی کی کہ آج کے دور میں دیکھیں خودکشی کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے. کبھی کسی نے توجہ دی ہے اس کے اوپر؟ ہمارے اسکالرز نے، ہمارے جو ہے نا میڈیا نے یا ہماری حکومتی نمائندوں نے کبھی اپنے ایوان کے اندر بیٹھ کے اس معاملے پہ کبھی کوئی ڈسکشن کی ہے؟ بالکل. اور یہ رجحان بہت بڑھ رہا ہے. کل نیوز میں دیکھ رہی تھی راولپنڈی کا واقعہ تھا، ایک خاتون نے اپنے 2 بچے جو ہیں بچیاں ان کے گلے کاٹ دیے اور میں تو حیران ہو گئی. یہ ماں ایسا کر سکتی ہے؟ ماں کا دل اتنا بڑا ہے اور بچے کی تکلیف ماں برداشت نہیں کر سکتی. اس کے بعد اس نے خود جو ہے زہر پی لیا یا تیزاب پی لیا اور اس کی حالت بہت ہی نازک ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ میاں سے لڑائی. آج کل یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں کہ ایک گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے یا لازم بات ہے جو حالات ہیں، بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہے، یہ تو پھر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس اینڈ پہ آ گئے کہ بس یہی اینڈ ہے.
تو یہی کسی بندے کی سزا ہے. لازمی بات ہے کہ بچوں کو ختم کر دیا اور خود بھی خاتون نے جو ہے زہر کیا. یہ جو انتہائی عمل ہے نا، اس سے کبھی بھی درد ختم نہیں ہوتا، یہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل میں اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتا ہوں تو یہ درد میری فیملی میں ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ پھر دوبارہ اس چیز کو سفر کریں گے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے یا اس میں سے کوئی بھی فیملی ممبر اگر اگین کوئی اس طرح کا اسٹیپ لیتا ہے تو وہ پھر دوبارہ. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ، ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اس چیز پہ ہے کہ جی بچے کا جو ڈور ہے وہ لاک کیوں ہے. بچہ اندر کس سچویشن میں گزر رہا ہے، وہ اپنے انسٹیٹیوشن میں کس سچویشن سے گزر رہا ہے، وہ اپنی ورک پلیس پہ، جیسے آپ جب وہ بھی ایک سچویشن ڈسکس کر رہی تھیں، آپ ورک پلیس پہ کس سچویشن میں سے گزر رہی ہیں، کسی سے ڈسکس کر پاتی ہیں آپ یا نہیں کر پاتی ہیں. یہ جو دیکھیں وہ جو دماغ کی خشکی ہے نا، یہ چیز ہم لوگ اپنی ٹرمینالوجی میں ہم لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی جو ایک پریشر جو بائی دا سوسائٹی، بائی دا فیملی، بائی دا پیئرز، بائی مائی اون سیلف، وہ جو وہاں پہ موجود ہے وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو جنریٹ کرتا ہے. اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ جو آج کل ہم جب خودکشی کی بات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار دینا، ماں اس طرح سے بہت زیادہ بہیو کر رہی ہیں، بہت زیادہ ایک اگریسو جو ہے ان کا بہیویئر نظر آیا ہے. تو کیوں آ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک بار پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ کیا ایسی ریزن ہے، کیا ایسی وجوہات ہیں جبکہ ایک انسان اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے، اپنے پیاروں کی زندگی ختم کر لیتا ہے. اور یہ آج کل یہ سچویشن ہے، وہ جو دماغ میں یہ ڈپریشن ہے جس کو ہم خشکی کا نام دے رہے تھے، تو یہ خشکی کی حد تک وہ مذاق تو اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کی وجہ سے یعنی کسی کے دماغ میں کچھ اس طرح کا خلل آ جانا اور اس کو لگنا کہ لائف جو ہے یا مسئلوں کا جو اینڈ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی لائف ختم کر لو، اپنے بچوں کی لائف ختم کر لو تو مسئلے ہی اینڈ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی جھنجٹ ہی نہیں رہے گا. تو یار یہ اینڈ نہیں ہے، یہ سولوشن نہیں ہے. یہ بہت ہی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کتنے بہت بہادر ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ اتنی طاقت، یہ اتنا بریو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں زندگی ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسے ہی اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی میں جو واقعہ ہوا، ایک بچی نے جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے PhD کر رہی تھی اور انہوں نے اپنی لائف ختم کر لی. تو یہ کیا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ یا معاشرہ نہیں سمجھ رہا، گھر والے نہیں سمجھ رہے، چاہتے کیا ہے یہ بچے آج کل، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بہادر ہے جو بات میں نے کی تھی، تو کیا ہے؟ دیکھیں بالکل بہادر ضرور ہو سکتے ہیں، کیونکہ خود کی لائف ختم کر دینا شاید بہادری ہو سکتا ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ اگر آپ کسی کی بات سنیں گے نہیں نا، اگر میں بول سکتا ہوں آپ کے سامنے، اگر میں چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہوں تو شاید وہ میرے لیے بہادری جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. بالکل کہ دیکھیں آپ کا میں ایک فیز میں سے گزر رہا ہوں، میں کیوں کسی کے ساتھ بات نہیں کر پا رہا؟ کیا میرا کسی کے ساتھ بھی اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ میں وہ چیزیں کسی کے سامنے گوشے گزار کر سکوں؟ جب ہم بچوں، اسی لیے کہا گیا کہ دیکھیں جو بچے ہیں ان کی تنہائی کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ کیا سوچ رہے ہیں. بالکل اگر مطلب بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے، وہ کیا سوچ کے باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو دیکھیں وہ دماغ کی خشکی یا جو ٹینشن ہے، جو اسٹریس ہے، اس کو اگر اوور کم کرنا ہے تو اوور کم کرنے کے لیے یقیناً بچوں آپ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی. چاہے آپ یونیورسٹی لیول پہ ہیں، چاہے آپ ورک پلیس میں ہیں، ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کے کیسز بھی ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز آپ فیس کر رہے ہو، آپ کو بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا یہ ہے بہادری. جی بالکل. غلطی ہو گئی اور پھر اس کا آپ یہ سمجھے کہ اب تو یہ غلطی ہو گئی، اس کا تو کوئی حل نہیں، ہر غلطی کا ایک سولوشن ہے. سولوشن موجود ہے، سولوشن ہے. اچھا، اس میں گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. جب یہ سپورٹ کہیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی نا تو پھر وہ شاید انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری اوور آل سوسائٹی کی لوگوں کی ٹریننگ کی ایک اشد ضرورت ہے. سیشن ہونے چاہیے، میں کہتی ہوں ٹی وی پہ پروگرامز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی کہہ لیں نا کہ جی اس چیز کی ضرورت ہے، بالکل سیشنز ہونے چاہیے، تمام چیزیں، لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ چیز جو ہے وہ چیلنج ہم لوگ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کو نا ایکسیپٹ نہیں کر رہے.
لوگوں کی طرف سے ابھی تک ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ پتہ کیا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اچھا انکار کر کے نا, مطلب ایک سچویشن ہے, میں اس سچویشن کو فیس کر رہا ہوں اور میں اسے انکار کروں نہیں میں تو ٹھیک ہوں, یہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم لوگوں سے ٹریننگز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار ان سیشنز کے اوپر جو ٹریننگز ہونی چاہیے, ان ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز ہونی چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو بول نہیں سکتا. حالانکہ دیکھیں آپ لوگوں کے یار دل کی بڑھاس نکالنی ہے نا آپ نے, ایکچولی تو آپ نے نکالنی ہے دل کی بڑھاس. آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بات کرنا آتی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کس سے ڈسکس کرو گے. مطلب سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے مارکیٹ کے اندر, آپ جا کے ان کے ساتھ بات تو کریں, ان کے پاس پورے پیرامیٹرز ہیں, آپ کو آپ کی کہانی سننے کے لیے کوئی نہ کوئی مارکیٹ کے اندر موجود ہے, آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, کہ آپ نے صرف اپنی وہ بات بتانی ہے کہ جی یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے, یہ چیز مجھے. کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی بچوں کو دبا کے رکھا, ہم لوگوں نے پہلے سے ہی بچوں کو نہیں, ان کو انکار کیا, ان کی باتوں کا انکار کیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ چیلنج اب ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اب کی جو یوتھ ہے, ایک جو چیز میں یہاں پہ کروں گا, اب کی جو یوتھ ہے ان کو قدرے چیزوں کا زیادہ پتا ہے, ان کو بہت ساری چیزوں کا انفارمیشن کا زیادہ پتا ہے. جو ہمارے جو ہے وہ 50s کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں, 90s کے بچے اور اب کے جو بچے ہیں ان میں فرق ہے. اب وہ چیزوں کو ذرا بہتر طریقے سے شاید کسی حد تک وہ لے کر چل سکتے ہیں, تو ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز جو ہے وہ چیلنجز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ ان کا سولوشن. اچھا, یہ صرف بچوں کی حد تک نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کی حد تک نہیں ہے, جیسے کہ ایک ماں ہے وہ, اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات, بہت سارے باپ کو بھی میں نے دیکھا پچھلے سالوں میں, بہت سارے نیوز ان سالوں میں بھی چلتی آئیں, تو جو ہے غربت ہے اور جو ہے معاشی جو ہے استحصال کہہ سکتے ہیں یا پرابلمز ہیں جو اس وے پہ لے کر آتے ہیں, تو سلوشن کہیں نہ کہیں ہے, کہیں آپ کی محنت ہے, کہیں آپ میرا خیال ہے اسٹرگل ہے جو آپ کو باہر نکال سکتی ہے. ان چیزوں سے جو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, میں کتنی اور اسٹرگل کروں, میں تو تھک گیا ہوں, کیوں تھک گئے ہو یار انسان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا صرف اور صرف مایوسی جو ہے نا یہ سب سے اہم چیز ہے, اور کسی بھی اس حوالے سے اپنی سلوشن نکالنے کی بجائے مایوس ہو جانا یکدم طور پہ, وہ جو ہے نا انتہائی ہمیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, سیگمنٹ جو ہے ختم ہو گیا. تھینک یو حکیم محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بس کر دیں اب, اور جو ہے اپنا ویٹ ریڈیوس نہیں کرنا آپ نے, تو یہی روک دیں. اور واجد رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اچھا لگتا ہے جب ایک سیشن ہوتا ہے, گپ شپ ہو جاتی ہے, بہت ساری باتیں میرے دل میں بھی ہوتی ہیں, تو شیئرنگ ہو جاتی ہے اور اس پہ ڈسکس ہو جاتا ہے. بالکل ضرورت بھی ہے, بالکل. تھینک یو, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلی حبیب کوکنگ آئل کے کچن میں, اور تنویر بھائی جو ہے آج بروسٹ بنا رہے ہیں, تو آج ہم دعوت اڑا رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ آج مزے مستی کی دعوت ہے. اور جب کبھی جو ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ایسا ہوتا, اماں روسٹ یا بروسٹ بناتی, تو آج ہم کہتے ہیں آج ہمارے گھر میں دعوت. اب تو ایک روٹین بن گئی ہے نا کہ بچے جو ہے کھاتے یہی کچھ ہے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈیلی ہمارے گھر جو ہے سبزی پک رہی ہوتی تھی, اور ہم کہتے تھے اماں بس کر دے, اماں آج گوبھی ہے, آج بھنڈی, آج فلاں ہے, آج کریلے ہیں. تو اس وقت بہت زیادہ بچپن میں بنتے تھے. اچھا, اب جو ہے کیونکہ بچے نہیں کھاتے, اور اس وقت بچے اگر ہم نہیں بھی کھاتے تھے, لیکن ہماری اماں جو ہے ہمیں سبزیاں زیادہ کھلاتی تھی, اور جس دن بروسٹ یا روسٹ بن جاتا تو ہم کہتے آج تو دعوت ہو گئی ہے. تو آج دعوت ہی ہو گئی ہے تنویر بھائی. جی جی, تو کیا کیا, کچھ بتائیں, کیسے لگایا؟ جی, ہم نے جو ہے کیسے کیا ہم نے بروسٹ, ہم نے اس کو سب سے پہلے تو میرینیشن کی جو بکا دی تھی ہم نے, اور جو اس کو میدا لگانے کا عمل ہے وہ ہم نے ایک پیس لینا ہے, جیسے کہ یہ پیس ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اسی طرح میدے کے اوپر رکھ دینا ہے, دونوں طرف سے میدا لگا کے ہاتھوں سے دبانا ہے. رکھ دیں یہاں, کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں ہمیں کیسے کیا. یہ دیکھیں, ہاں, ہم نے اس کو میدا لگانا ہے دونوں طرف سے. ویسے بھی اس کا ٹائم بڑا تھا میرینیشن کا, ایسے اس کو لگانا, اس کے کرمز نہیں بنانے. ٹھیک ہے, وہ جو بنائے وہ کرمز جو ہیں وہ نہیں بنانے. وہ کیسے بنتے ہیں ویسے؟ وہ کل ہم بنائیں گے, کل آپ لوگ انتظار کیجئے گا, ہم آپ کو کرسپی جو پیس ہیں وہ بنا کے دکھا دیں گے. کرمز کیسے بنتے ہیں وہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ ہم نے بنائے ہیں, لیکن بہت مشکل ہے. کل ہم جو ہے جب بناتے ہیں گھر میں مجھ سے نہیں بنتے تنویر بھائی, پتہ نہیں کیا وجہ کہ یہ میں صحیح طرح سے دیکھتی نہیں ہوں. آپ نے کل صحیح طرح سے دیکھنا ہے. ہاں,
کہ باتوں میں لگی رہتی ہوں, ادھر کی ہانک ادھر کی ہانک, اور میں نہیں دیکھ پاتی. اچھا گھر میں جب میں نے ٹرائی کیا, اور یہ تو پروفیشنل لوگ ہی ہوتے ہیں نا, جیسے کرم آپ نے اس دن بنائے تھے, پچھلی مرتبہ بنائے تھے. سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا زنگر. ہاں, تو زنگر میں نے بتائی تھی کیا کرنا ہے, چیل کی طرح, جیسے چیل اٹھاتی ہے کسی چیز کو, اس کو بنانا ہے. ہاں, تو اس کو بنانا ہے, پنجے مارنے ہیں, یہ بتایا تھا, یہ چیل کی طرح, اور اس کو اس طرح سے اس کے کرمز نکالنے ہیں. لیکن بروسٹ میں یہ چیز نہیں ہے, اس کے کرمز نہیں نکالنے, اس کو پیار سے لائٹ جو ہے اسی طرح میدا لگا کے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو بنانا ہے, کیونکہ کرسپی میں اور اس میں یہی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو بھی ہم کرسپی بنا دیں گے تو دونوں ہی ایک چیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے بروسٹ ہے, اور اس میں بتا دوں کیا کیا ڈالا بھائی تنویر نے. چکن آپ نے لینی ہے 1 کلو, اور آپ نے جیسے پیس ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس طرح ہے کرا لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے کٹ لگانے ہیں, اور جو کٹ ہیں آپ نے ڈیپ کٹ لگانے ہیں, یہ بتا دوں آپ کو. اور اس کے بعد کیا کیا بھائی تنویر نے, کہ نمک لیا, ریڈ چلی پاؤڈر لیا, ہلدی, اور ساتھ ساتھ ہم نے نمک اور چکن پاؤڈر لگایا, چکن پاؤڈر بھی لگایا, جوس لگایا, ادرک گرم مسالہ, اور جو ہے کہ دہی لگایا. ٹھیک ہے, لگایا جیسے آپ کو نظر آ رہا تھا, لیکوڈ سے تیار ہو گیا, پھر اوپر لگا دیا, 15 منٹ رکھ دیا, اور اس کے بعد جو ہے میدے میں ڈپ کیا, اور پھر فرائی کیا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بات کرتے ہیں خوبصورتی کی. اور یقیناً ہر وقت ہم جو ہے میک اوور پر بات تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے ہمارے پیارے پیارے بال ہیں, جن کے بارے میں بہت سارے لوگ میری طرح بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. اور آپ یقین مانو گے کہ مجھے میڈیا میں آئے ہوئے 13 سال تقریباً ہو چکے ہیں ڈفرینٹ اس پہ کام کرتے ہوئے, اور جو لاس کیا ہے نا میں نے, میرے بالوں کا لاس کیا, اور کچھ بھی نہیں لاس کیا. میں سمجھتی ہوں یار اتنے اچھے میرے بال ہوا کرتے تھے, سلکی سے, اور جو ہے اب تو خشک سے ہو گئے ہیں, سڑے سے ہو گئے. تو یہ چیز جو ہے یہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور بات یہ تھی کہ اسٹریٹ بال کرانا ہے, کیونکہ کرلی بال تھے میرے, اور اس کو کراتے کراتے یہاں تک پہنچے کہ اب بس چند ایک بال میرا خیال رہ گئے نا, تو اتنے لمبے لمبے بال ہوا کرتے تھے, میں دیکھ کے جو ہے خوش ہوتی تھی کہ کتنے لمبے بال ہے. تو بہرحال ایک لاس تو ہوا, جو مجھے لگا ہے کہ ہوتا ہے روز اسٹریٹنر کرانا ہے, آپ نے اسٹریٹ کرانے ہیں, کبھی کوئی اسٹائل لینا ہے, کبھی کوئی اسٹائل لینا ہے, تو لاس ہوا. تو آج ہم بات کریں گے, جناب بالکل ہمارے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ ہے, اور اپنے بالوں کی کیئر کس طرح کرنی ہے, بوٹاکس پہ بات کریں گے, اور وہ بھی ہیئر بوٹاکس کی بات کریں گے کہ کیا ہے, کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو سعدیہ عرفان ہے ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اور حال بتا دیا میں نے. میرے بالوں کے حوالے سے بہت کانشیس ہوں, ہر بندہ ہے. یہ خوبصورتی ہے جب ہم میک اوور کر لیتے ہیں, اور اچھا سے ہیئر اسٹائل نہ ہو, یا بال آپ کے اچھے نہ لگ رہے ہو, تو سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے میک اوور کا. عورت کی کہتے ہیں زیادہ تر خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ بالوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے کسی کی خوبصورتی کو چیک کرنا ہے تو پہلے اس کے ہیئرز کو چیک کریں کہ اس کا ہیئر کس لیول کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہماری کہتے ہیں کہ آپ میک اوور, آپ نے جیسے بات کی میک اوور کر لیں, آپ اچھا ڈریس پہن لیں, لیکن اوپر سے انفارچونیٹلی اگر ہم لوگ گنجے ہوں, جسٹ امیجن کیا ہوگا ہمارا حال. اور گنجے ہوں اور ہیئر اسٹائل اگر ہم نے چج کا, جس کو کہتے ہیں چج کا نہیں بنایا, اور یوں اٹھائے بال, اور ایک چٹکی میں اکثر میں بھی لگاتی ہوں, اکثر میرے یہاں ہوتی ہے, یوں بال اٹھاتی ہوں میں, اور یہاں ایک چٹکی جو ہے میں لگا دیتی ہوں. تو بس جو آپ نے لگائی ہے نا تو پھر آپ دیکھیں تو پھر سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ڈریسنگ کا بیڑا غرق, میک اوور کا. تو اس سے بات کرتے ہیں, وہ مجبوری ہوتی ہے چٹکی لگانا, جو ہے میری بہن لگا رہی ہوتی ہے, تو اس سے بات بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں سوشل ورکر ہیں, اور یوتھ پہ کام کر رہی ہیں, سیدہ ام رباب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ کیسی ہیں عائشہ؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی, اور ہم نے کہا شاید ہماری یوتھ کہیں سو رہی ہے. آج کل تو یوتھ سو ہی رہی ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ہم لوگ جاگ رہے ہیں, اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ یوتھ کو جگاتے رہیں, کیونکہ اگر یوتھ جاگے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان ڈیولپ ہوگا. بالکل, تو اس کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنی یوتھ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں, اور یوتھ کو ایسے موٹیویٹ کریں کہ وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں. بالکل. اچھا بات کرتے ہیں عمر باب, آپ سے بات کرتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ اب تو, کیونکہ آپ تو اپنے یونیورسٹی لیول پر جو ہے کام کر رہی تھی, اور بچیوں کے ساتھ اور اپنے دوسرے فرینڈس کے ساتھ مل کے جو ہے سوشل ورک کر رہی تھی پہلے. تو اب کیا اتنا عرصہ ہو گیا, یونیورسٹیز بند ہیں, تو اب کیسے کر رہی ہیں, اب کیسے جو ہے وہ
डोनेशन जैसे कहते हैं इकट्ठे करती हैं, अब कैसे करते हैं आप लोग काम? बेसिकली सोशल वर्क मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी से या किसी भी चीज से लिंक नहीं करता। इवन के सोशल वर्कर हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग कहीं अगर जाते भी हैं तो हम लोग वहां पे भी जाके सोशल वर्क स्टार्ट कर देते हैं और फैमिली कहती है कि तुमने इधर भी सोशल वर्क शुरू कर दिया, इधर भी तुम सबकी मदद करने लग गए हो। तो सोशल वर्क कभी भी अगर आपने ठान ली है किसी की मदद करने की तो कभी भी वो रुकता नहीं है। आप कहीं भी किसी एज में हो, किसी स्टेज पे हो, आप सोशल वर्क कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये है कि बेसिकली अब काफी सारी सोसाइटीज वर्क कर रही हैं। मैं जिस सोसाइटीज के साथ वर्क कर रही हूँ उसमें सबसे ज्यादा 3H। उसमें ये है कि हम लोग बेसिकली सोसाइटी के लिए भी वर्क कर रहे हैं और यूथ के लिए भी वर्क कर रहे हैं। सोसाइटी के लिए ऐसे वर्क कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं जिसमें किसी को राशन की जरूरत है या किसी को मेडिकेशंस के लिए जरूरत है, किसी को जो है फी के लिए जरूरत है, तो हम उनका वो इशू सॉर्ट आउट करते हैं। यूथ के लिए ऐसे वर्क कर रहे हैं कि हमने उस सोसाइटी में डिफरेंट क्लब्स बनाए हुए हैं जहां पे हम यूथ को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस पे बात भी करते हैं और यूथ जो है आजकल हमारी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। जैसे कि आपके सामने है कराची का वाकया, PhD बच्ची कर रही थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली और ऐसा लगता नहीं है, बंदा सोचता है एक सेंसेबल जो है लाजिम बात एक टीन एज में होता है जब हम फैसले नहीं कर पाते। टीनेजर बच्चों को देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं, किसी से अक्सर तो वो कहते हैं ना मोहब्बत के किस्से कहानियां शुरू हो जाते हैं, या हमें लगता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम इतना इंतहाई इकदाम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हम देखते हैं। अब ये एक मैच्योर जो है स्टूडेंट हो और PhD भी कर रही हैं और उसके बाद ठीक है वो बाद में निकलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अब क्या वजह, क्या रीजन, लेकिन यार ये चीज जो है ये सोचते हुए हमें मजबूर करती कि आखिर स्टूडेंट ऐसा क्यों करता है, क्या वजह, क्या रीजन क्या है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज बढ़ती जा रही है यार, हर मर्तबा हमें जो है ये चीज नजर आने लग गई। आयशा मैं इधर ये बात कहना चाहूंगी कि हमारी जो यूथ है उसमें पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल पॉजिटिवली हम कुछ भी नहीं सोचते। इसमें अगर कहीं देखा जाए तो कहीं थोड़ा सा फॉल्ट हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का भी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी अगर हम देखें तो हमारे टीचर्स हमें बुक्स तो पढ़ा रहे हैं, बुक्स पढ़ा रहे हैं, बट हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कुछ भी नहीं सिखा रहे। अगर हम सिंपली ये कहें कि आजकल जस्ट मशीनरीज प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसमें कोई भी कबात नहीं है। आप ये देखें कि डिग्रीज लेके मोस्टली स्टूडेंट निकलते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी जो डिग्री है वो किस फील्ड के लिए है। बिल्कुल, और हर फील्ड में ट्राई कर रहे होते हैं यार, इधर जॉब मिल जाए, इधर जॉब मिल जाए। तो ये इससे बड़ी लंबी डिबेट है। जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट तो ये सोच ही कर रहे होते हैं कि हमने जो है नॉलेज सेकर नहीं होते कि हमने नॉलेज लेना है, बल्कि हम इसलिए कर रहे होते हैं कि कहीं हमने जाके जॉब लेनी है। एग्जैक्टली। तो ये चीजें बहुत काम करती हैं और आपके सामने है जब हम रियलिटी, जिसको ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, जब हम जाते हैं फील्ड में तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलती। मुझे पिछले दिनों में बहुत सारी खवातीन ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि आयशा यहाँ अगर कोई जॉब है, तो मैंने कहा आप क्या बोल सकती हैं, अगर एज ए एंकर जो है कुछ ट्राई किया जाए तो नहीं कहते हैं आयशा नहीं, मुझे इस तरह का अलाउ नहीं है, मैं कर नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा आप किस तरह की जॉब डिमांड करती हैं। तो अब जो डिमांड होती है वो हर जगह पर आपके लिए वो सहूलियात नहीं होती जो आप चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है लोग सोचते हैं कि कुछ भी हमारा पढ़ा हुआ जो है बेकार है, कहाँ जाए। तो अब आप ये देखिए, इस पे हम मजीद बात भी करेंगे कि जो सेल्फ मोटिवेशन का बहुत जरूरी है और उसके साथ जो है बहुत सी नए आइडियाज जो हैं। अब नए यूथ को तो बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे इतने सारे आइडियाज हैं। Exactly. तो अब आप उस पर भी जो है कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जॉब पे ही जाए। तो बात मजीद करते हैं और हमारे साथ जी बिल्कुल सादिया हैं, तो इनसे बात करते हैं बोटॉक्स के हवाले से कि क्या है, किस तरह से है। मेरे जहन में तो वही आ रहा था कि यार कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाने हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आयशा हेयर बोटॉक्स भी होता है, तो ये क्या है? अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं हेयर्स की थ्योरीज के ऊपर, क्योंकि हमारे हेयर्स की अपनी 3 लेयर्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह उसका एक क्यूटिकल होता है, कॉर्टिक्स होता है और एक मेडोला होता है। जब हम लोग डिफरेंट डाइस, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, हमारे हेयर्स में ऑटोमेटिक एक तो कुदरत की तरफ से वेव्स आता है, ठीक है, एक हमारे हेयर्स में ऑटोमेटिकली वैसे वेव्स आना शुरू हो जाता है। हेयर में बहुत ज्यादा हमारा जो कॉर्टिक्स होता है वो डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसमें वेव्स आना शुरू हो जाता है। उसकी सेकंड लेयर जो होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही होती है।
اس کے بعد جب وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ میں ڈولا کے اوپر آپ گنجے پن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہیئر ٹوٹل ڈیمیجز ہو جاتا ہے۔ بوٹاکس کا مینس یہ ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں عائشہ، ایک آرگینک بوٹاکس ہوتا ہے جو آپ گھر میں بھی ایزیلی بنا کے اپنے ہیئرس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا جو ہیئر ہے وہ اسٹریٹ ہو، میری جو لک ہے وہ اچھی لگے، چاہے اس کا ویوز بھی نہیں ہے، اور ہر کوئی ڈفرینٹ مختلف کیمیکلز لگا کے اپنے ہیئرس کو بہت زیادہ اسٹریٹنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیراٹن اسٹریٹنر جیسے آیا تھا مارکیٹ میں، ریبانڈنگ کے نام سے آیا تھا، ریلیکسو کے نام سے، ڈفرینٹ ٹائپس میں یہ جیسے آتا گیا ہے، لوگ بال اسٹریٹ کرواتے گئے اپنے ویوز کو کم کرنے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے جی، اس سے ایک لینتھ اچھی ہوتی ہے، بال میں سلکی اور شائننگ آ جاتی ہے، ہمارا ہیئر جو ہوتا ہے وہ لمبا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آج کل ایک نئی چیز کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، ہیئر بوٹاکس کو۔ بوٹاکس جو ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کا فریزی پن کو ختم کرتا ہے، ایکسٹرا شائننگ لے کے آتا ہے، آپ کا ہیئر جو ہے وہ اسٹریٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آرگینک بوٹاکس کی بات کریں گے، گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بتاؤ ہمیں۔ اچھا ایسا ہے کہ گھر میں جب ہم نے آرگینک بوٹاکس بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں صرف ہمارے کچن میں ہی 3 آئٹمس موجود ہے جس سے ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک را ملک چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، 50 ml آپ را ملک لے لیں، اس میں آپ ایک لیمن لے لیں، ساتھ ہی آپ ہنی لے لیں، ٹھیک ہے۔ را ملک کا ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم نے لیمن ڈالنا ہے تو دودھ نے پھٹ جانا ہے، اور کچا دودھ ہی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ بوائلڈ دودھ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل بوائلڈ دودھ نہیں، وہ را ملک نہیں ہے، آپ بوائلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی فلیور ٹائپس کا دودھ نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ بنا لیں، ایک لیمن اس کے اندر آپ نچوڑ لیں، اس کے بعد آپ 1 چمچ اس میں ہنی ایڈ کر لیں، اور اس کو آپ اچھی طرح شیک کر کے سپرے بنا لیں، اور اپنے بالوں پہ اچھی طرح آپ سپرے کریں اور ساتھ کوم کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں، جیسے جیسے یہ ڈرائی ہوگا ہیئر آپ کا اسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ودن 30 ڈیز کے اندر آپ کا ہیئر آٹومیٹکلی بالکل اسٹریٹ ہو جائے گا اور شائننگ میں آ جائے گا، اور جو بغیر کیمیکل کے، بالکل وداؤٹ کیمیکل، وہ آپ کا ہیئر اتنا اچھا اسٹریٹ، سلکی اور شائننگ میں آ جائے گا کہ آپ کو اسٹریٹنر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ بات تو پہلے بتانی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنی مرتبہ ریبانڈنگ کرائی ہے کہ آپ دیکھ لیں، اور ہر مرتبہ کیونکہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ادھر سے نہیں، آپ کہیں اور سے کرا لیتے ہیں، تو آپ جب نئی نئی جگہوں پر جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، بہت سارے لوگ پروفیشنل نہیں ہوتے اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم ہی تو بھر لیتے ہیں یار کم پیسے لے کے، کیونکہ ریبانڈنگ آپ کے سامنے ہے، بہت کاسٹلی ہوتی ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو ہر بندے کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ جہاں کسی نے کہا کہ نہیں ہم تھوڑا سے کم لے لیں گے، 1000-2000 بھی بندہ بچ جائے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، جیب میں تھوڑا فرق پڑے گا، ہولا پڑ جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا کہ اکثر بات جلا دیے جاتے ہیں، یہ بہت مطلب میرے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا اس میں کیا آتا ہے کہ میں یہی بات کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے ہیئرس کے معاملے میں کمپرومائز مت کریں، آپ سکون سے کام کروا لیں، لیکن ایک ایکسپرٹ کے پاس جائیں اپنے ہیئرس کے بعد۔ اچھا ایک اور بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ آج لوگوں کو بتا دوں، ریبانڈنگ اور اس کے بعد ایکسٹینسو، ریلیکسو، آپ نے کیراٹن اسٹریٹنر، بیوٹیشینز کا کام ہے صرف بالوں کو اسٹریٹ کرنا، سیدھا کرنا۔ اب اس نے گارنٹی نہیں لی ہوئی کہ وہ آپ کا جو ہیئر ہے وہ فالنگ میں نہیں جائے گا، آپ گھر جائیں گے آپ اس کی کیئر چھوڑ دیں گی۔ ہم سیلون سے نکلیں، ہم نے 10 گھنٹے سیلون پہ لگا دیے ہیں، لہٰذا اب ہمارے جو ہیئر ہے وہ بیوٹیشینز کے اوپر آ گئے کہ وہ بیوٹیشینز نے بال ہمارے 10 گھنٹے لگا کے ٹریٹ کر دیا، ہمیں گھر بھیجتی ہے، اور اب ہم جب گھر جائیں گے تو اب یہ کبھی بھی اس کے اوپر ہم کیئر نہیں کریں گے، اس کو اچھی طرح ہم کوئی بھی اس کے گھر میں ہوم ریمیڈیز بھی نہیں اپلائی کریں گے۔ جیسے گھر میں آپ سمپل آپ ایک کیراٹین بھی دیکھ لیں جو ہم بناتے ہوتے تھے، دہی انڈا تیل وغیرہ مکس کر کے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اچھا اسی طرح ہم اس کو آئلنگ نہیں کریں گے یا اس کے لیے کوئی ڈیپ کنڈیشنر نہیں یوز کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ بیوٹیشین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اچھا جو ریبانڈنگ اور ریلیکسو ایکسٹینسو کوئی بھی کروانے آتا ہے یا بوٹاکس ہی کروانے آتا ہے، سب سے پہلے کلائنٹ کو اس کے بارے میں نالج دینا یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ ہم اس کو پہلے اچھی طرح فرسٹ سیٹنگ اس کی جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ مشورہ فیس کر لیتا ہے یا مشورہ کرتا ہے آپ کے ساتھ، پھر ہی آپ اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان چیزوں کو ایز آپ کہہ لیں کہ آپ بیوٹیشینز ہیں، آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ رہا ہے، پہلے آپ اس کو اچھی طرح نالج دیں کہ میں آپ کا یہ ٹریٹمنٹ کروں گی، گھر جا کے آپ نے اس کے اوپر ورک بھی کرنا ہے۔ مزے کی بات ہے جب یہ مزے کا جب بیوٹی ایکسپرٹ کے پاس ہم جاتے ہیں اور آپ خود بخود مشورہ دے رہی تھی آپ تو یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم دل میں کہہ رہے تھے ہاں ہاں اپنے پیسے بنا لو۔ یہ کلائنٹ سوچا ہوتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، تو بنا لو یہ کر لو وہ کر لو، اپنے پروڈکٹ بیچ لو۔ اور یہ تو بات ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے
اب آپ دیکھیں، آپ نے کہا، آپ نے دیکھا، اچھا آپ نے ایک ٹک ٹاک دیکھا ہے یا یوٹیوب پہ ٹیوٹوریل دیکھا ہے، گھر میں کام شروع کر دیا، ہم کیوں جائیں جی اس کے پاس؟ وہ تو اتنا مہنگا بتا رہی تھی. ٹیوٹوریل کا حال جو ہوتا ہے نہ پوچھو. اور یہ ہوا، مجھے شوق ہوا بالوں کو نیچے سے کلر کرنے کا، اور ٹیوٹوریل دیکھ لیا میں نے. والیوم 14 استعمال، 40 استعمال کر دیا. اللہ. اچھا، حالانکہ یہ ہر ایک کے بالوں کے لیے نہیں ہوتا اور بال جل جاتے ہیں، تو میں نے جو ہے وہ والیوم 14 سے نیچے لگایا اور وہ جو گرم گرم بھاپیں نکلنے یہ ایکسپیرینس میں نے کہا ضرور شیئر کروں گی. اچھا، اسی طرح دیکھیں، اب آپ نے جیسے کلر کی بات کی ہے، بہت سارے لوگ مارکیٹ جاتے ہیں، شاپ کیپر سے کہتے ہیں میں نے یہ کلر پرچیز کرنا ہے مجھے ساتھ. اچھا، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، وہ ہیئرس کی کنڈیشنز کو نہیں جانتا. وہ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ شیڈ ہلانا ہے آپ 30 یوز کر لیں، بالکل آپ 20 یوز کر لیں. بے شک وہ ڈیمیج اس کی لاسٹ ایج کے اوپر ہی ہیئر کیوں نہ ہو، جبکہ جب ڈیمیج اس کی لاسٹ ایج کے اوپر ہے اور آپ کی ہیئر فالنگ بھی ہو رہی ہے اور آپ نے ہیئرس کو اچھا بھی کرنا ہے، ذرا کلر بھی کرنا ہے. فیشن ہر بندے کا دل کرتا ہے کرنے کو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کا دل کرتا ہے، وہ کیا کرے گا، کلر کو لے گا. کلر کو لینے کے بعد اس میں والیوم 10، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے. کلر اور ہیئرس کے معاملے میں آپ ہیئر کا کام گھر پہ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی مارکیٹ سے اٹھائیں گے، جو اپلائی کریں گے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ، بالکل. اور یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹیوٹوریل دیکھ دیتے ہیں اور جو ہے آج کل یوٹیوب پر اتنے سارے چل رہے ہوتے ہیں سارے، ہم کہتے ہیں یار یہ کون سا مشکل کام ہے یار، یہ پروڈکٹ تو مل جاتا ہے. اور یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جو دکھایا جا رہا تھا ان کے بالوں میں اور ہمارے بالوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کروں، فرق کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہیں ایشینز، بالکل، وہ لوگ ہیں یورپین، بالکل. جتنے ٹیوٹوریل آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے سب یورپینز کے ملیں گے. پھر ہماری ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ فرق ہے، ہمارے کھانے میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے. اب ہماری جو خوراک ہے، ہمیں اب بہت ساری ہمارے پاس اب ہائیڈرا فیشیل جیسے ایک آپ اب اسکن کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. جیسے اب ہائیڈرا فیشیل کو لانچ کر دیا گیا ہے، ہم مینٹلی کنسپٹ بن چکا ہوا ہے ہر ایک کا. ہم ہائیڈرا فیشیل کرواتے ہیں 6 منتھ، ہمیں فیشیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ کی اسکن کو ضرورت بھی نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے بات کرتے ہیں. اور جی میں جا رہی ہوں بیک پارلر کے کچن میں، آپ کو بتا دوں، اور 26 ریسپیز ہیں بیک پارلر کی. اور جناب بالکل 2 in 1 میکرونی مسالہ مکس ساشے ہے، ٹکا میکرونی ہے، ملائی ٹکا میکرونی ہے، چکن جنجر میکرونی ہے، بہاری بروٹی میکرونی ہے، اور ہرا مسالہ اسپیگیٹی ہے. اور یہ دیکھیں جناب کچن میں ہم آ چکے ہیں اور آج کو اسپیگیٹی وغیرہ بننے جا رہی ہے. لگ تو مجھے یہی رہا ہے کہ اسپیگیٹی بوائل بھی ہو رہی ہے. لیکن بھائی آج ہم نے کون سی ریسپی اپلائی ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بھی بتائیں. اور آج بنا رہے ہیں جیلوپینو اسپیگیٹی. اللہ میاں، اس سے مشکل نام نہیں تھا جو آپ نے بتانا تھا، جیلوپینو. ہاں جی اسپیگیٹی. اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو کھٹا پن کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ کھٹی تھوڑی ہے. ہاں، یہ جو ہے یہ اچار نہیں، اچار کی طرح ہوتی ہے یہ بھی. سمجھو کہ یہ ہمارے پاس اچار ہی ہے. بالکل اچار ہے. اور یہ اگر میرا گلا بند ہو گیا ٹیسٹ میں کر رہی ہوں، لیکن ویسے میں گھر میں اوائڈ کرتی ہوں اچار کھانے سے. ٹھیک ہے، اس سے یہ کھٹی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا کیا چیزیں چاہیے، کیا کیا انگریڈینٹس کچھ بتائیں اس کے لیے. جیلوپینو جو ہے اسپیگیٹی بن رہی ہے، نئے نئے نام، اوکھے نام تنویر بھائی لے کر آتے ہیں. تو ویسے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے لینا ہے جی بالکل ٹکا میکرونی کا. یہ دیکھیں ایک پیکٹ لینا ہے، 2 in 1 ہے، اور اس میں جو ہے ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے. یہ ایک جو ڈبہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیک پارلر کا ٹکا میکرونی کا، اس میں یہ جناب 4 سے 6 لوگوں کے لیے ہے، اور اگر آپ زیادہ کہتے ہیں تو 4 لوگ کھا سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے طریقہ ترکیب جو یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، تو ٹینشن نہیں لینی. گھر میں تو تنویر بھائی نہیں ہے، اگر لکھنا چاہیں تو ابھی لکھ سکتے ہیں آپ. تو آپ نے جو ہے یہ اپلائی کرنا ہے. اور 26 ریسپیز ہیں. بات یہ ہے کوئی ایک ریسپی نہیں ہے، کوئی ایک ذائقہ نہیں ہے، 26 ریسپیز ہیں. 2 in 1 ہے، مسالہ ساشے اس میں ساتھ دیا ہوا ہے، یعنی کہ ہر 26 ٹیسٹ ہیں جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کسی ایک سے بور نہیں ہو سکتے. تو گھر میں لے کے آئے. میرا زینو بہت شوق سے کھاتا ہے، آپ کو پتا ہے، اور مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے مما آج کیا بنایا، اور پھر مجھے کہتے ہیں مما آپ گھر میں ہمیں بنا کے کھلائیں. تو اکثر اوقات تو میں یہی کہتی ہوں تنویر مجھے دے دیں، میرا زینو بڑے شوق سے کھاتا ہے میکرونی. اور جب میں نے خود ٹرائی کیا تو بھائی تنویر ویسا نہیں بنا جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا. تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت نوٹ کر لیا کریں. اصل میں مسالے جو ہے وہ گٹمٹ ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز ٹھیک رہتی ہے.
تو میں نے تو ویسے ڈالا تھا یہاں سے مسالہ جو گھی بھی بہت ٹیسٹی تھا، لیکن میں نے ڈر کے ڈالا تھا تھوڑا سا ٹال دوں، تھوڑا زیادہ اسپائسی نہ ہو جائے. تو پھیکا کھانے کی جو عادت ہے، یہ جو ہے عادت جو ہے اکثر لیٹ اٹھتی ہے، بچے پھیکا کھانا نہیں کھاتے. ویسے یہاں ساشے ہے اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو اسپائس ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت ٹیسٹی ہے. اس سے جو ٹیسٹ بنتے ہیں وہ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ عام اسپائس سے شاید نہیں، کیونکہ وہ اس سے بنا سکتے ہیں تنویر بھائی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کون سا مسالہ کتنا استعمال کرنا ہے. تو تنویر بھائی واپس آ جائیں. اور اسپیٹی بوائل ہو چکی ہیں، کتنے منٹ بوائل کرنا تھا یہ بتا دیں. ہم نے 5 سے 7 منٹ میں بوائل کیا ہے، اور اب اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں گے. نہیں کوشش نہیں کرنی، آپ نے بنانا ہے. نہیں آج تو کوشش اچھا آپ نے بنانا ہے. اور یہ سوس جو بن رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیسے بنائی ہے، کس طرح بنائی ہے؟ یہ وائٹ سوس اور یہ میرے آنے سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے، یہ وہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے کہ ہم جو ہے کہ اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ٹھیک ہے ہم اس کو اسٹین کر لیتے ہیں. کر لیں آپ اسٹین، اور بتا دیں انگریڈینٹس بتا دیں جائیں ساتھ ساتھ. تو میں بتاؤں گی جلپینو اسپیٹی بن رہی ہے، اس میں جو ہے آپ نے بیک پر اسپیٹی لینی ہے، اس کو بوائل کرنا ہے. 7 سے 8 منٹ زیادہ زیادہ درکار ہوتے ہیں، ٹائم نہیں لگتا. اور اس کے بعد گھر میں تو بالکل آپ چاہیں تو ساشے استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو بھائی تنویر جو آپ کو بتاتے ہیں ریسیپیز آپ نوٹ کیا کریں اور وہی مثالیں جو ہے اپلائی کیا کریں. اور میری غلطی یہی ہے، میں سن تو لیتی ہوں، میں لکھتی نہیں ہوں. تنویر بھائی جب بندہ لکھتا نہیں ہے تو بھول جاتا ہے. جب ہم نے بنایا تو ہم نے آئل لیا اور 2 چمچ میں ہم نے اس میں میدا ڈالا. اس میں ہم نے جو کہ تیز پتہ ڈالا، لونگ ڈالا اور اس میں دال چینی ڈالی. دال چینی ڈال کر ہم نے اس میں میدا ڈالا اور ایک روما تیار کیا. روما تیار کرنے کے بعد ہم نے جب روما اس کا تیار ہوگا، روما آنا شروع ہو گیا، تو میدے کو جب ہم نے براؤن تھوڑا سا کر لیا تو اس کے اندر ہم نے دودھ ڈال کے یہ سوس بنائی. اس کے بعد ہم جو ہے کہ اب جالوپینو سوس تیار کریں گے. تو جالوپینو سوس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہے؟ ہم نے یہ دیکھیں آپ کے پاس جالوپینو ہم نے لے کے رکھ لی ہے. ابھی ہم کچھ سرپرائز رکھ رہے ہیں. ہاں جی. تاکہ وقفے پر ہم جا رہے ہیں تو ہمارے جو بہنیں ہیں، دوست ہیں، تو وہ جو ہے بیٹھے رہیں، انتظار کریں. ہم واپس آ رہے ہیں اور آپ کو تنویر بھائی بتائیں گے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں جو جالوپینو اسپیٹی کے لیے درکار ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور بات ہو رہی ہے اسپیٹی کی اور جالوپینو اسپیٹی، اور ہے بیک پاؤڈر کی اسپیٹی جو کہ بنائی جا رہی ہے. تو کیسے بنانی ہے، انگریڈینٹس کیا کیا چاہیے؟ بوائل تو کر لی ہے، اسٹین بھی کر لی اسپیٹی کو. تو اب آئل ڈالا تقریباً 1 کپ، ہاف کپ آئل ڈالا. ٹھیک ہے پین میں. اور اس کے بعد کیا کیا ڈالنا ہے وہ بتائیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ یہ پیاز ڈال دیا فائن چاپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو سوتے کرنا ہے. سوتے کرنا ہے بالکل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اسے سوتے کریں گے. اس کے بعد اس میں کیا ڈالنے والے ہیں ہم؟ اس کے بعد ہم جالوپینو ڈالیں گے جو چاپ کر کے رکھی اسی طرح. اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے. اس کے بعد جو ہماری سوس ہے وہ ڈال دیں گے. اور مسالے وغیرہ بھی ڈالنے ہیں یا نہیں ڈالنے؟ کیوں نہیں، اس میں ہم ڈالیں گے جی چکن پاؤڈر، نمک، بلیک پیپر، وائٹ پیپر. ٹھیک ہے. تو ریڈ چلی نہیں ہے یہ بتا دیں؟ نہیں اس میں ریڈ چلی کا کوئی کام نہیں ہے. یہ مزے کی بات ہے. تو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ گھر میں آپ کو چیزیں جو ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے. نمک تو آپ ڈال دیں گے. تو مسالہ جو ساشی ہے ٹکا مکرونی میں بھی موجود ہے، اور جناب بہاری بوٹی مکرونی 26 ریسیپیز ہیں. تو گھر میں آپ نے اس کو ہی ٹرائی کرنا ہے تاکہ ٹیسٹ بھی آئے اور تعریف بھی ہونا گھر میں. یہ تو ضروری ہے. اب ہمارے پاس جو ایک بول سوس کا ہے وہ واہ جی واہ، وائٹ سوس. اور کئی مرتبہ جو ہے اس کا طریقہ کار بتا، لیکن ہر مرتبہ جو ہے مجھے لگتا ہے کوئی نئے طریقے سے بنائی ہے سوس. نہیں وہی ہے، اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے وائٹ سوس کا. ٹھیک ہے گڈ. اس ہفتے میں ہم سارے جو ہے اسپیٹیاں، یہ سوسیں وائٹ سوس ہوگی، ریڈ سوس ہوگی، وائٹ سوس کے لیے ہم اسپیشل جاتے ہیں ہوٹلز وغیرہ میں، اور وہاں جو ہے ہماری فرمائش ہوتی ہے کہ وائٹ سوس میں مل جائے، اسپیٹی مل جائے یا جو بھی مل جائے، پاستا مل جائے. تو یہ چیزیں گھر میں بنائی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوٹلز وغیرہ میں جائیں. بڑے ایکسپرٹ شیف ہوتے ہیں جن کو یہ بنانی آتی ہے وائٹ سوس. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو بنا کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ وائٹ سوس بنتی ہی نہیں ہے. اچھا گھر میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا وائٹ سوس بنانا تنویر بھائی سے، یہاں سے میں نے سیکھی، تو میرے سے وہ پھٹکرے نہیں ہوتی ایسی بن جاتی تھی، اور کبھی کبھی اکثر بلکہ بہت ٹائم خراب ہوا. ایک چمچ ہم اس میں نیکسٹ ٹرائی کیا. ٹھیک ہے. نمک ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں
हाफ चम्मच जो है वो चिकन पाउडर डाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। इसमें व्हाइट पेपर चौथाई हिस्सा, क्योंकि ये गले को लगती है अगर बहुत ज्यादा डाल दो, और चौथाई हिस्सा हम इसमें जो है कि ब्लैक पेपर डाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, स्पैगेटी के अंदर डालनी है। इसके अंदर ये देखिए कि अब स्पैगेटी इसके अंदर जाएगी, ठीक है, दौड़ती हुई। ठीक है, ये भागती दौड़ती स्पैगेटी इसके अंदर आई। बेक पॉलर की स्पैगेटी जो है यूज की है, और वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त क्या लग रही है। यानी कि चिकन के बगैर भी काम हो सकता है, ये देख लें जी। बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि आपने कहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो चिकन नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, तो बहुत सारे लोग हैं जो गोश्त को वाकई लायक नहीं करते। ठीक, ये जी मजे की स्पैगेटी तैयार हो गई। और मैं चली जनाब और मेरे बाप से बात करते हैं, यूथ के हवाले से बात। आप कंप्लीट है ना? नहीं, अभी इसमें थोड़ा ये दूध डालेंगे वापस आ जाओ। और ये हमारे पास क्रीम थी वो डालेंगे बस। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। कोई चीज नहीं, और कंप्लीट हो गए। फिर मैं एंड पे आऊंगी टेस्ट करने की कैसे बनी है स्पैगेटी, और लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है। और बेक पॉलर की स्पैगेटी हो तो फिर क्या ही बात है। और इनकी मैक्रोनी भी आप बिल्कुल ट्राई करेंगे। 26 रेसिपीज हैं, पास्ता एक्सपर्ट कहा जाता है इन्हें। तो बात होगी जनाब में रबाब से बात होगी नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवालों से, ये हवाले से बच्चियों के हवाले से स्पेशल हम बात करेंगे। तो जिम्मेदारी माशरे की क्या बनती है, आप क्या समझती हैं? इस तरह की जब हम देखते हैं बच्चे या बच्चियां जो है अग्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो माशरे की क्या जिम्मेदारी बनती है, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? इस हिसाब से सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है, उसके बाद टीचर्स की है कि जब वो उनको बुक्स पढ़ा रहे हैं, बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनको ऐसा भी नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको साथ साथ मोटिवेट करें कि इन केस अगर उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इशू आ जाता है तो वो उस इशू को रिजॉल्व करें, ना कि उस इशू से हार जाए। बिल्कुल। आज आप देखें कि पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं मुझे आपकी फर्स्ट पोजीशन चाहिए, फर्स्ट पोजीशन चाहिए हर हाल में। बेटा सेकंड पोजीशन वाले को तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं मानता, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन चाहिए। जब पेरेंट्स ने फर्स्ट पोजीशन का कह दिया तो बेसिकली पेरेंट्स ने बच्चे को लालची बना दिया। वो फर्स्ट पोजीशन के लिए वो क्या करता है, वो अपनी क्लास के किसी दूसरे बच्चे की भी हेल्प नहीं करता। बिल्कुल, कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये मेरा आ गए, इसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे और मेरे नंबर कम आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि माँ बाप और जो है आपके टीचर्स ने मिलके आपको लालची बना दिया। ये एक बहुत अहम चीज है कि अगर इस चीज को निकाले कि बच्चे को ये कहें कि बेटा जितने भी मार्क्स आए आपने सबके साथ मिलके चलना है। अगर आपके बच्चे को किसी भी आपके क्लास फेलो को कोई चीज नहीं आती, आप उसकी हेल्प करें। इवन कि मैं हूँ, मुझे मेरे घर में ज्यादातर डांट इस चीज पे पड़ती है कि मैं उठा के अपने नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरी बचपन से ये आदत है कि मैं अपने नोट्स वगैरह अपनी जितना भी यानी कि होता है कि किसी को भी अगर किसी ने कह दिया कि हेल्प चाहिए तो मैं कहती हूँ कि ठीक है यार आप ले लो, आप ये चीज तैयार कर लो, खुद हेल्प कर देती हूँ। उससे अक्सर मामा भी नाराज होती है कि तुम दे देती हो, तुम्हारे जैसा सारे लिखेंगे फिर क्या आएगा, तुम्हारे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैं यही बात कहती हूँ कि मार्क्स मैटर नहीं करते। नंबरों की दौड़ में हमने बच्चों को खड़ा कर दिया है। नॉलेज की दौड़ नहीं है कि क्या सीखा, आपको क्या आता है, क्या पता है, कुछ पता है या नहीं है, नंबर लेने हैं। इस दौर में बच्चों को लगा दिया। इस दौर में हमने बच्चों को मशीनरी बना दी। मशीनरी कभी भी पॉजिटिव सोच नहीं रख सकती, कभी भी नेगेटिव, उसने जस्ट वर्क करना है। तो बच्चों को मशीनरी की दौड़ से निकाल कर इंसानियत की दौड़ में लेकर आए। उनको ये समझाएं कि बेटा अगर आपका एक मार्क्स कम भी आ जाता है तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमारा मजहब कहता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि एज अ यूथ, एज अ आप इंसान, आपने दूसरे इंसान की मदद करनी है। तो मेरे ख्याल में कि यूथ में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इसमें टीचर्स का भी है रोल, यकीनन है, क्योंकि टीचर्स को बच्चा जो है आइडलाइज कर रहा होता है और बचपन में तो कुछ ज्यादा ही कर रहा होता है। जब हम बच्चे होते हैं टीचर का इवन की दुपट्टा करने का जो स्टाइल है वो भी हम वैसे ही करते हैं।
सच्ची से टीचर जो दुपट्टा करते हैं, और हम जब बच्चे होते थे जब खेल रहे थे टीचर गेम खेल रहे थे तो वैसे दुपट्टा करके जो है हम, और वैसे टीचर का जो बालों का स्टाइल होता था तो बड़ा हमें अट्रैक्ट करता था कि झूला डालना है और इस तरह से कर लेना है। फैशन की तरफ फर्स्ट अट्रैक्शन जो होती है वो बच्चे की टीचर होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग जो आ रही है वो टीचर से आ रही है। मोटिवेशनल जो है फैशन की तरफ लेके आना बच्चे को, यानी कि अगर देखा जाए तो बुक्स बाद में आती है। बिल्कुल। पहले जो वो नॉलेज लेता है वो माँ बाप को देख के, वो अपने टीचर्स को देख के, उनके बिहेवियर्स को देख के लेता है। जैसा टीचर का और पेरेंट्स का बिहेवियर, अगर पेरेंट्स और टीचर्स का बिहेवियर अग्रेसिव है तो ऑटोमेटिकली 100% डेफिनेटली बच्चा अग्रेसिव होगा। सख्त रवैया जो है बच्चों पे बहुत ही, वो कहते हैं ना, वो मनफी असर डालता है, नेगेटिव जो है असर डालता है। और ऐसा होता है जब बच्चे हमें आकर बताते हैं फलां टीचर इस तरह बिहेव करती है या ये उसका वे है या इस तरह, तो मुझे भी लगता है कि कहीं टीचर को ना कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं लगता है कि इस तरह से जो बिहेव आप लोग करते हैं बच्चों के साथ, और अजीबोगरीब सजाएं हैं, अजीबोगरीब, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो हमेशा ये रहेंगे, आप तो अपने बहन पे गए, आप तो अपने भाई, तो ये शुरू से ये चीजें बच्चों डिमोटिवेट कर देती हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑटोमेटिकली वो डिप्रेस्ड होना स्टार्ट, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बात रह जाती है। और जब वो यंग होके यूनिवर्सिटी में जाता है या किसी कॉलेज में जाता है, वहाँ पे छोटी सी भी बात उसको उसी चीज पे जाके हिट करती है और वो डिप्रेशन करती है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये माइंड में हमेशा रह जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, जब आप टीचर एज ए टीचर हम बात करते हैं, घर में भी ये होता है, एज ए पेरेंट्स भी अगर आप बच्चों को आप यही बात करते हैं, और जब आप वो स्कूल जाते हैं और टीचर्स को तो वो क्योंकि आइडलाइज कर रहे होते हैं और ये नहीं सोच रहे थे कि टीचर उन पर इस तरह से टॉन्ट करेगा या इस तरह से कोई बात करेगा, और टीचर जब उसको कंपेरिजन कर रहा होता है बहन भाइयों से या दूसरे स्टूडेंट्स से, आप तो नालायक हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते, फिर आज वही हाल है तुम्हारा, तो ये चीजें कहीं पिंच करती हैं। वो उस दौर से गुजर जाएगा, चला जाएगा, आगे यूनिवर्सिटीज में जाएगा, फिर आगे अपनी लाइफ में आ जाएगा, तो हर जगह कोई भी उसको ये लफ्ज कहेगा ना तो वो पिंच हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, डिप्रेशन, और उसके बाद उसने कुछ ना कुछ करके दिखा देना है कि देखो मैं हूं तो हूं। तो ये चीजें जो है ये पूरी जिंदगी का अहाता होती हैं। एग्जैक्टली, है ना। ये अल्फाज कहते हैं निश्चर की तरह चुभते हैं जाकर, तो वाकई ये अल्फाज जो चुभते हैं, अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो ये चीजें बच्चे में रह जाती है और वो इसी तरह से परवान चढ़ता है, प्यारा सा और मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाता है। और सबसे पहली बात कि अगर आपका कोई बच्चा अच्छा काम करे, टीचर्स को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम किया, देखिए अगर कोई बुरा काम करता है तो डांट फौरन से पहले मिल जाती है, लेकिन आजकल जो हमारी एप्रिसिएशन है, हम एप्रिशिएट नहीं करते बच्चों को। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उसको तो हम कह देते हैं कि बस ठीक है अच्छा कर दिया, लेकिन अगर कोई बुरा काम करता है तो बस फिर उस वक्त चारों तरफ से अम्मा जी भी आ जाती हैं, बाबा भी आ जाते हैं, तो सारे उसको डांटने के लिए आ जाते हैं, बट एप्रिशिएट करने के लिए हम आगे नहीं आते। ये भी चीज नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। अच्छा, बात करते हैं आजकल की बच्चों की आते कुछ चेंज है, अजीबो गरीब है। हमारी जो थी नेचर, लाजिम बात है, उस वक्त बहुत सादा लोग हुआ करते थे, अम्मा अब्बा भी सादा, और वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था जो हकीकत है। अब कुछ सालों में जो है सोशल मीडिया की तरफ जो है इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई, स्टूडेंट की ज्यादा हो गई, बच्चों की ज्यादा हो गई, तो उनकी नेचर जो है, आदत जो है वो कुछ मशीनरी सी हो गई है, कुछ चेंज सी हो गई है, वो पहले वाली नहीं है। वो बच्चे अपने आप को ज्यादा तेज हैं हम मानते हैं, तो इन आदत को कैसे बदला जा सकता है? तो मुझे लगता है कि वाकई चेंज हुई है या नहीं हुई आदत, अगर अपनी बात करते हैं या आज के बच्चों की बात करते हैं तो कितना फर्क नजर आता है। बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई है। देखिए अब इधर भी अगर हम देखें ना तो पहले ये होता था कि पहले यानी कि अगर हम अपने ननिहाल और ददियाल देखें तो वहाँ पे ये होता था कि शाम होती थी, सब इकट्ठे होके बैठते थे, चाय पक रही है, नसीहतें हो रही हैं, बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। अब क्या होता है, हर कोई कहता है मेरे रूम में चाय दे दें, जी मैं ये चीज कर रहा हूँ, मुझे इधर चाय। हम लोग आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे। पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अरे बच्चों पर भी है, जब हम लोग बैठते हैं तो क्या बात है मामा, कोई बात करनी है आपने? नहीं बच्चा कुछ भी नहीं। क्या कहें बच्चों को खुदारा, तो पेरेंट्स भी फील करने लगे हैं कि यार ये बच्चे, अरे ये वजह गैजेट्स है, बच्चे को डिफरेंट आपने गैजेट्स दिए कि चलो जी बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। इतने बिजी हो गए हैं, इतनी मशीनरी लाइफ आ गई है कि उनको
اپنے پیرنٹس سے تو جو انسیت جس کو کہتے ہیں نا وہ چیز نہیں ہے. محبت تو کہیں ہوگی نو ڈاؤٹ, انسیت والی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اچھا جی واپس آئے اور بہت ہو گئی ایموشنل باتیں تو بہت گلے بھی ہو گئے نا یار, شکر گلے بھی ساتھ چلتے ہیں. میں بھی ایک بات ایڈ کروں گی, وہ کیا ہوتا ہے نا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا فرسٹ اسٹیپس وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. اگر پیرنٹس سیل فون میں بیزی ہیں, کوئی چیز میں بیزی ہے, تو بچے آٹومیٹک گیجٹس میں بیزی ہیں. یہ تو میں جانوں گی سعدیہ سے, یہ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں, 24 گھنٹے یہ بزی رہتی ہیں فون میں بزی رہتی ہیں. اور میری بیٹی سیم ٹو سیم عائشہ ماشاءاللہ 5 ایئرس کی ہے. آج میں اگر ادھر آ رہی ہوں, میں نے اپنے ہیئرس کو کیری کیا ہے تو فوراً میری بیٹی نے اٹھ کے اپنے آپ کو صبح کیری کیا ہے. میری بیٹی جو دیکھتی ہے وہ اسی طرح کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, یعنی کہ اماں کو پورا کاپی کرتی ہے تو کتنا کاپی کرتی ہے جانتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں اور ہم آج جو ہے ہیئر ٹریٹمنٹ پہ بات کر رہے تھے. اپنے بالوں کا خیال کس طرح آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کا انحصار آپ کے بالوں پر ہے. جیسے کہ یہ مجھے بریک میں بتا رہی ہے اور میں حیران ہو رہی ہوں, کہتی ہیں عائشہ گنجا پن, تو میں نے کہا یہ تو مردوں میں ہوتا ہے یار, لیڈیز میں تو ہم نے نہیں دیکھا یہ, تو یہ لیڈیز میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے یار. بالکل عائشہ, اس طرح ہے کہ جب ہم ڈفرینٹ کلرز کے شیمپو کیمیکل والے آپ ڈیلی بیسس کے اوپر مارکیٹ جاتی ہیں, آج آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا فلاں برانڈ اچھی لگ رہی ہے, کمرشل میں دیکھا ہے ہم نے, ایڈ میں دیکھا ہے, ایڈ میں جو ہیئرس کے اوپر والیوم دیکھا ہے, گھر آتے وہی یوز کرنا شروع کر دیا کہ لہٰذا ہمارے ہیئرس میں وہ والیوم آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ کوئی کیمیکلز کوئی ڈائی وغیرہ اپلائی کرتے ہیں, اس سے آپ کا آٹومیٹک ہیئر جو ہے وہ فالنگ کی طرف آتا ہے, ڈیمیجز ہوتا ہے. اور عائشہ سب سے ہمارے ہاں اب بڑا المیہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ہیئرس کی کیئر بالکل چھوڑ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے گھر میں اگر آپ کہہ لیں پہلے ہوتا تھا آئلنگ بہت لوگ کرتے تھے, ملکی ٹریٹمنٹس بہت لیتے تھے, خود بخود ہی گھر میں کبھی کبھی ہیئرس کے اوپر را ملک لگانا شروع کر دیا, جس سے وہ ہیئر کے اندر جو کیوٹیکل اور کارٹکس ہے اس کا ریپیئر ہونا شروع ہو جاتا تھا. اسی طرح وہ پہلے ہم نے اگزامپل دی دہی انڈا تیل والی, وہ بھی ہم نے ریمیڈی چھوڑ دی. لوگ نہ جاتے ہوئے بھی ہینا ٹریٹڈ جو ہوتے تھے ہیئرس, اس کو وہ ہینا کو اٹھاتے تھے اور ہیئرس کے اوپر اپلائی کر دیتے تھے, بیری کے پتے اٹھاتے تھے اس سے واش کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن وہ سارا کچھ جو ہے نا آہستہ آہستہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آتی گئی ہے, لوگ سیلونس میں آتے ہیں, جسٹ 5 منٹ کے لیے میرے ہیئرس ایسے کر دیں, اس کنڈیشن میں کر دیں. گھر میں انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی, اپنے ہیئرس کو ٹریٹ کرنا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا بزنس ہے, بالکل بالکل عائشہ کام ہے آپ لوگوں کا, آپ کا جو ہے پارلر چل رہے ہیں, لیکن یار وہاں جا کر جب آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو وہ سارے کیمیکل سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. پہلے بال ڈیمیج ہے, پھر آپ جاتے ہیں جی ان کو صحیح کرنا دکھا. اچھا وہ اس وقت تو اتنا اچھا شائن کر رہی ہوتی ہے, میں تو حیران ہو جاتی ہوں جی. گھر آ کے اچھا یہ دونوں چیزوں میں ہے, چہرے کا بھی یہی حال کرتے ہیں یہی لوگ, جب معذرت کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں, گیا فیشل کرایا, اہمیں چمکیلے چمکیلے مکھڑے ہو جانے. اچھا جب گھر میں آتے ہیں منہ دھوتے ہیں تو کہاں گئی چمک, تو وہ ساری چمک جو ہے جھاگ بن گئی پانی میں. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں, میں جتنی بار بھی جو بھی آتا ہے میں سب کو یہی کہتی ہوں, اگر چہرے پہ کام کروا رہے ہیں نا تو دنیا میں کوئی ایسا فیشل نہیں ہے جو انسان کو چٹا کرے. ہاں یہ دیکھ ٹھیک ہے, فیشل جو ہوتا ہے وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بس سیٹ کرتا ہے, یعنی کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی اسکن گلوئنگ کرتی ہے, آپ کی اسکن ریلیکس ہوتی ہے, تھوڑی سی آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹائٹننگ کی طرف آ جاتی ہے. صرف یہ یا اسکن کو نیٹ کرتا ہے یہ کوئی آپ. اچھا وائٹننگ فیشل, اس کے بعد عائشہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایچ فار ایوری تھنگ کوئی فیشل بھی آ رہا ہے. آج تک میں خود ایک بیوٹیشین ہوں اور الحمدللہ میں ہر جو بھی کسٹمر آتا ہے اس سے بھی میں کوشچن پوچھتی ہوں, مجھے آج تک وائٹننگ فیشل کی سمجھ نہیں آئی کون سا فیشل وائٹنگ ہے اور اچھا بھلا کاسٹلی ہوتا ہے. سیدھی سی بات بتاؤ, اور جب ہم جاتے ہیں تو یار وائٹنگ فیشل کرانا ہے یار, اس سے تو چٹی ہو جاؤں گی میں یار, نیٹ ہو سکتی ہے. اور وائٹننگ فیشل کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں, آج آپ کے نالج میں اضافہ یہ کرتی ہوں. جس فیشل میں پالش ایڈ کی جاتی ہے وہ جسٹ وائٹننگ کی طرف کا, یعنی کہ اسکن ذرا اور نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے ود آؤٹ. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب کوئی کلائنٹ آتا ہے ہم یہ نہیں پوچھتے فیشل کون سا لینا ہے, آپ نے سمپل فیشل لینا ہے یا وائٹ وہ یا دوسرا فیشل لینا ہے پالش والا. وہ اٹھاتے ہیں
सिंपल फेशियल में भी हम लोग वो पॉलिश ऐड कर देते हैं, दूसरे में भी पॉलिश ऐड कर देते हैं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ, जैसे अब मैंने आपको बताया हाइड्रा का बता दिया है, मैंने हाइड्रा आ चुका हुआ है। उसके बाद आप देख लें कि मुख्तलिफ कंपनीज ने, ब्रांड्स ने, जैसे वो और ये फेशियल आ गया था, हर्बल फेशियल्स है। आप फ्रूट से आप फेशियल तो घर में खुद भी कर सकते हैं। आपने स्क्रबिंग करनी है, आप जो खा रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो ले रहे हैं, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं या आलमंड खा रहे हैं, उसके वो आप छिलके उतारे, उनको थोड़ा थोड़ा पीसे, किसी भी मसाज क्रीम में अप्लाई कर दें, अपनी स्किन को लाइट स्क्रबिंग कर ले। स्क्रब तो आप किसी भी चीज से अच्छी सी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी चीज अगर आप वो बादाम को ग्लो है ना, वो सिर्फ आप लोगों के पास जाके आता है और कहीं आता ही नहीं है। अच्छा, यही हाल होता है जब हम हेयर ट्रीटमेंट लेने जा रहे होते हैं, घर में कर लो, कुछ भी नहीं होता यार। और ये बात ये है, एक्सपर्ट फिर भी एक्सपर्ट ही होता है, आप ये बात मान जाए जी। आप लोग लाजिमी बात है, अपने जो है कस्टमर को या जो आपके पास आते हैं उनको सेटिस्फाई तो कर देते हैं, लाजिमी बात है। लेकिन बात ये है कि जितना जो वो पुरानी चीजें थी और जितनी वो देसी चीजें थी टोटके, तो वो कामयाब हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कामयाब थी। तो आप देखें कि जो पहले जमाने में जो हेयर था, आज के मुकाबले में वो ना वर्जन है, ना उस कंडीशन में, ना उस वॉल्यूम में। अब आप देखें कोकोनट ऑयल जो है, ठीक है, हम लोग नहीं लगाते, आलमंड ऑयल है, हम लोग नहीं यूज करते। हमारे यहाँ एक जब रिसर्च हुई है, सबसे अच्छा जो हेयर है वो इंडियंस का पाया गया है। जितने लोग वो कटिंग करवाते हैं, उनकी सबसे अच्छी महंगे दामों में उनका हेयर सेल होता है। हमारे यहाँ उस कंडीशन का हेयर ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोकोनट ऑयल का, ठीक है, उनके यहाँ आलमंड ऑयल का, उनके यहाँ देसी घी का, क्योंकि वो ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा है, ठीक है। ये चीज वापस आपकी बॉडी से भी आपकी प्रोटीन डाइट जो है वो केमिकल के अगर आप यूज करते हैं तो वही बात है। अच्छा, मैं इस वीकेंड में मेरे सर में दर्द था, तो मैंने मासी को कहा यार बाजी छोड़ा था, ऑयल लगा दो मेरे सर पे, थोड़ा रगड़ा शगड़ा लगा दो। तो उसने लगाया, उसने कहा कितना अर्सा हो गया बाजी, मैंने कहा पता नहीं कोई 10 महीने हो गए, मैंने तो तेल लगाया नहीं है। अच्छा, इतने नरम और इतने फ्लफी हो जाते हैं इसके बाद जब आप वॉश लेते हैं। तो ये चीजें होती थी कि पहले हम अपने घरों में जो है ऑयल लगवाना, सरसों का तेल लगवाना, और सरसों का तेल लगवाया और उसके बाद जो है वाकई इफेक्ट होता है बालों पर। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जैसे अब आपने कहा है ना कि सैलून में जाती हैं और बालों को बड़ा अच्छा आप कर देती हैं। अच्छा, जब हम सैलून में आप इंटर हुई हैं, अब आप एक मिसाल कैराटिन की ले लें। मैंने आपने कहा मैंने कैराटिन करवाना है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक कैराटिन में जाएंगी, जो विदाउट केमिकल है, जो टोटल ऑर्गेनिक बना हुआ है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, अगर आप इसको करवाएंगी 2 से 3 सिटिंग्स लेंगी, आपका हेयर जो है वो आपके डाइट मिल जाएंगे। फर्क है बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप जब कहते हैं नहीं मैंने तो बाल स्ट्रेट करवाने, ऐसा होता है, ऐसा होता है जब हमें कहा जाता है आप ये ना कराएं ये कराएं। अच्छा, फिर कहे ना कि नहीं आयशा ये थोड़ा लेस नहीं होगा, तो हम कहेंगे हाँ जी करा दे। अब आप जब हमें बता रही होती है जो हकीकत है, नहीं ये थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है आपको केमिकल और नॉन केमिकल में फर्क है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट जो कहता है वो कहता है मैं फलां सैलून पे गया, उसने तो मुझे ये बात कही थी, उसने मुझे ये बात कही थी, उसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि चलो मैं केमिकल लगाता हूँ और उसी के अप्लाई करता हूँ और मैं अपनी जान छुड़वाता हूँ। लेकिन वही बात है ना कि लोगों में काउंसलिंग चार्जेस में फर्क आ जाता है जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, और ये जो होते हैं ना क्लाइंट, ये बहुत तेज होते हैं। तो एक फॉलोअर्स वालियों की एक स्पेसिफिक जुमला है, आप इतने में करवाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चार्जेस थोड़े ज्यादा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आयशा, जब तक क्लाइंट की माइंड काउंसलिंग नहीं होगी, उसको अवेयरनेस नहीं होगी, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, मेरे बाप से बहुत हो गए यार तो इनसे जानते हैं। बात यह है कि स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, पढ़ के आ जाते हैं, और बात वही है कि हमारा दिमाग है मतलब जॉब पे ही घूम रहा होता है कि हमने जॉब कर रही है, और पढ़ते भी इसीलिए हम ज्यादातर कि हमने जॉब कर रही है, और डिग्रियों पे डिग्रियां लिए जा रहे हैं, ये कर लेंगे तो ये जॉब मिल जाएगी, ये वैकेंसीज होंगी, ये रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जब आप देखते होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब लोग आते हैं, स्टूडेंट जब आते हैं, तो यार वो चीज नहीं है, जॉब नहीं पड़ी होती हर एक को वेलकम करने के लिए। तो फिर जो डिप्रेशन होता है स्टूडेंट्स को, आप स्टूडेंट और बेहतर तरीके से जानते हो, तो क्या माइंड बना होता है आप लोगों का, क्या सोच होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं? देखिए, बेसिकली यही होता है कि हम लोग अभी लास्ट सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होता है, तो हम लोगों के माइंड में होता है कि बस आखिरी पेपर होगा, अगले दिन हमारी जॉब होगी, हम लोगों को जॉब मिल जाएगी। बस ऐसे होता नहीं है। क्यों ऐसा होता? इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे में वो एबिलिटीज नहीं होती, हम में ये चीज नहीं होती। हम लोगों ने जस्ट बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, रट्टे लगाए हुए होते हैं, पेपर्स दिए हुए होते हैं, जीपीज ले लेते हैं,
بٹ ہم لوگوں میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ ہم نے اگلے بندے سے بات کس طریقے سے کرنی ہے. اسی چیز پہ ہم لوگ ورک بھی کر رہے ہیں. 3H سوسائٹی میں جو ہم لوگوں نے کلبز بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کلب بنایا ہوا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کلب ہے, اسکالرشپ کلب ہے. تو یہ ضرورت ہے, یعنی کہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, بچوں کو اسٹوڈنٹ میں کوچ جب آپ آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو آپ نے اپنا کانفیڈنٹ جو ہے جو انٹرویو کے دوران چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے, آپ نے کیسے اپیرنس دینی ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ سیدہ امیر بابا, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. سعدیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور فرینڈلی سعدیہ ہیں, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ جب ہم شو کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری جو ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہاں تھینک یو سعدیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لاتے ہیں, میری بہت ساری باتوں کا جواب بھی دیتی ہیں. تو جی میں چلی بالکل بریک پارلر کے کچن میں. تنویر بھائی جو ہے اسکیٹی جو ہے بنا چکے ہیں اور کیا کیا ڈالا کیا 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 تو ان سے جانتے ہیں. اور تنویر بھائی کیا کیا آپ نے, میرے پیچھے کچھ اور تو نہیں کیا؟ واہ جی واہ, زبردست, بہت ہی وائٹ سوس کے ساتھ جو ہے جلپینو جو ہے اسکیٹی آپ نے بریک پارلر کی تیار کی. تو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں کیا کیا کیا, کیسے کیسے کیا, کیا کیا ڈالا اس میں؟ جی سب سے پہلے تو ہم نے 5 سے 7 منٹ میں اسپیگیٹی کو بوائل کیا, اس میں نمک اور آئل ڈال کر, اس کے بعد اسٹین کیا. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ سوس تیار کی, وائٹ سوس پہ ہم نے پیاز, لونگ, دال چینی ڈالی اور اس کو جو ہے کہ اچھی طرح سے ہم نے جو ہے کہ سوس تیار کی, میدا ڈالا, اس کا روما تیار کیا, اس میں دودھ ڈالا, تیار ہوگی, اسٹین کر لیا. اس کے بعد ہم نے 1 عدد ہاف چھوٹا پیاز لیا, اسے فائن چاپ کر کے ہاف کپ آئل میں اس کو جو ہے کہ سوتے کیا. سوتے کرنے کے بعد ہم نے جیلوپینو چاپ کر کے سوتے کی. اس کے بعد ہم نے جو ایک بال ہمارے پاس سوس کا بنا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد 1 چمچ ہم نے بھر کے نمک کا ڈالا. 1/4 حصہ ہم نے جو ہے کہ اس کا وائٹ پیپر کا, 1/4 حصہ جو ہے کہ ہم نے اس میں بلیک پیپر کا, اور 1/4 حصہ ہم نے جو ہے کہ اس میں چکن پاؤڈر کا ڈالا. اور اس کو 1/4 سے تھوڑا سا زیادہ تھا, تو اس کو اچھی طرح سے بنانے کے بعد جی آپ کے سامنے تیار ہے. واہ جی واہ, اس کی پریزنٹیشن بھی دیکھیں, نظر آ رہا ہے آپ کو زبردست. یہ جیلوپینو اسپیگیٹی تیار ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ کا. اور آپ آتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے جو ہے بنانا سکھاتے ہیں, تو تھینک یو آپ کا. کل آپ نے کیا بنانا سکھانا ہے, آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کل ہم بنائیں گے جی, کل ہم کرسپی ونگز بنائیں گے. اور یہ آپ نے ضرور سیکھنا ہے کیونکہ میرے بچے یہ بہت پسند کرتے ہیں, میں بھی ضرور دیکھوں گی. اور تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت ساری نئی باتیں یقیناً کل ہوں گی. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت, تنویر بھائی کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ.